اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کی تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، تمام مسلمانوں کو میری جانب سے سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27ویں روزے کو ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال بزم افطار کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ جہاں جہاں اس وقت اس ٹرانسمیشن کو دیکھا جا رہا ہے ناظرین، بہت ہی ادب کے ساتھ ایک گزارش کروں گا کہ آج جس سوچ کو میں آپ کے سامنے، جس فکر کو آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں، یقیناً وہ ہماری ایمانیات کا تقاضا ہے، اس لیے کہ ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کی ہے، اور ہمارا اس بات پہ بھی ایمان ہے کہ اس کائنات کو ایک روز ختم ہو جانا ہے۔ ہمارا اس بات پہ بھی ایمان ہے ناظرین کہ اس کائنات کے ختم ہونے سے پہلے جو نشانیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں، یعنی علامات صغریٰ کی صورت میں یا علامات کبریٰ کی صورت میں، وہ تمام کی تمام ظہور پذیر ہو کر رہیں گی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور ہمارا اس بات پہ بھی ایمان ہے ناظرین کہ اگر کوئی شخص اس بات کا انکاری ہے یا اس بات سے انکار کرتا ہے تو یقیناً نظریاتی طور پہ اس کا ہمارا ایک بہت بڑا اختلاف ہے، کیونکہ جو ترتیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے ناظرین، وہ ترتیب کم و بیش مکمل طور پہ اب آہستہ آہستہ ہمارے سامنے ظہور پذیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن علامات صغریٰ کے حوالے سے ظاہر ایک پورا وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ کم و بیش تقریباً تمام علامات ظہور پذیر ہو چکی ہیں ناظرین، کم و بیش تقریباً تمام علامات ظہور پذیر ہو چکی ہیں، لیکن اب معاملہ ہے علامات کبریٰ کا۔ ظاہر ہے مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، مختلف پریڈکشنز ہیں۔ میامی کیلنڈر کے مطابق 2012 میں یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ایک بہت بڑی بحث ہے ناظرین جو آپ نے دیکھی، اور ظاہر ہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ، مختلف جگہوں پہ اس بحث نے بہت عروج پایا کہ جی آیا 2012 میں یہ دنیا ختم کیسے ہو جائے گی۔ ظاہر ہے اس کی توجیحات، اس کی کچھ انہوں نے تشریحات پیش کی، کچھ اپنے دلائل پیش کیے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ہم تو صرف اس بات کو مانتے ہیں جو قرآن اور احادیث سے ثابت ہے۔ ہم صرف اسی بات پہ بلیو کرتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، اس کے علاوہ کوئی بھی کیلنڈر ہو ہمارے نزدیک وہ معنی نہیں رکھتا، کیونکہ اصل بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث اس وقت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزوں سے پہلے پہلے نیک کاموں میں جلدی کر لو۔ اور وہ 6 چیزیں کیا ہیں ناظرین؟ فرماتے ہیں دھواں یعنی پہلی شے ہے، دجال دوسری شے ہے، دابۃ الارض جو ایک جانور ہے ناظرین وہ تیسری شے ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ چوتھی شے ہے، اور ایک عام اور ایک خاص لوگوں کا فتنہ، یعنی ایک فتنہ عام لوگوں کا ہوگا، ایک فتنہ خاص لوگوں کا ہوگا۔ یہ ناظرین وہ چیزیں ہیں، وہ باتیں ہیں کہ جس پر میرا خیال ہے عام لوگ گفتگو نہیں کرتے اور نہ ہی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ سوچ ہے، وہ نظریہ ہے کہ جس پر ہمیں کلام کرنا ہوگا۔ ایون حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی، ابھی اس سے پہلے کی بات ہے ناظرین، یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، سال مہینے کی مانند ہوگا، مہینہ جمعے کی مانند ہوگا، جمعہ ایک دن کی مانند ہوگا، اور ایک دن ایک ساتھ کی طرح اور آگ کے شعلے کی مانند ہوگا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ یعنی ناظرین وقت اتنی تیزی سے گزرے گا جس کا اندازہ آپ کو اور مجھے نہیں ہوگا، برکت اڑ جائے گی وقت میں بار بار آپ دیکھ رہے ہوں گے متواتر ایک بات کہتا ہوں کہ رمضان کریم کتنی تیزی سے ہمارے درمیان سے جدا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کب رمضان آیا کب رمضان چلا گیا، بلکہ آپ محسوس کریں تو لوگ مثال دیا کرتے ہیں کہ صاحب ابھی تو پچھلے برس ہی تو عید آئی تھی، پچھلے برس جو رمضان آیا تھا بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی گزرا ہے، اور اچانک پھر رمضان ہمارے سامنے موجود ہے۔ یعنی وقت کی برکت جو ہے ناظرین آہستہ آہستہ اڑتی چلی جا رہی ہے۔ بلکہ ایک جگہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ ظاہر ہے اس پہ ہم علماء سے گفتگو کریں گے کہ یہ علم کے اٹھانے سے مراد کیا ہے۔ جہالت زیادہ ہوگی، پھر فرماتے ہیں کہ زنا بہت ہوگا، شراب کا پینا بڑھ جائے گا، آدمی تھوڑے ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے ایک مرد خبرگیری کرنے والا ہوگا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو یہ ناظرین بہت سی باتیں ہیں جو صغریٰ علامات سے لے کر کبریٰ علامات تک ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن دجال اٹ سیلف ناظرین ایک بہت ڈیبیٹیبل موضوع ہے۔ یہ جو ہمیں آنکھ دکھائی جاتی ہے دجال کی، آپ نیٹ پہ جائیے، مختلف ویب سائٹس موجود ہیں، اس کے اندر
ارائیولز کے نام سے جو ہے ایک وہ طویل سلسلہ ہے ویڈیوز کا، اس کے اندر مختلف سائنس دجال کے دکھائے جاتے ہیں. ایک وقت ایسا آیا کہ ٹی وی کو بھی دجال کہا گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ سیٹلائٹ چینلز کو جو ہے وہ دجال کہا گیا، ایک وقت ایسا آیا کہ جو لوگ یعنی منفی سوچ رکھتے تھے، جو قومیں منفی سوچ رکھتی تھیں، جو ممالک منفی سوچ رکھتے تھے مسلمانوں کے خلاف، یقیناً ان کو دجال کہا گیا. لیکن ایکچولی دجال کیا ہے ناظرین؟ کسی جسمانی حیثیت میں ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کہاں سے ظہور پذیر ہوگا؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ظہور ہے وہ کیسے ہوگا؟ نزول عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہوگا؟ اور پھر آہستگی کے ساتھ یہ جو یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے ناظرین، یہ اٹسیلف بہت بڑا موضوع ہے. یہ کیا ہوں گے؟ کہاں سے آئیں گے؟ کس طرح سے اس زمین پہ رہیں گے؟ پھر آخر میں جب پوری کائنات سمٹے گی یا لپٹے گی تو معاملات کیا ہوں گے؟ یہ بہت انفارمیٹو موضوع ہے ناظرین، اور یقیناً ہماری ایمانیات سے متعلق ہے. ہمیں کال کیجیے گا، جوائن کیجیے گا، اور جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں یقیناً آپ کا منتظر رہے گا. میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہر دل عزیز ہیں، قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، فقیہ العصر ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اس پروگرام کا مستقل حصہ ہیں. پچھلے 27 دنوں سے ماشاءاللہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب. آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. میرے دائیں جانب ناظرین آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہر دل عزیز، ممتاز عالم دین، قاری قرآن ہیں، حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب تشریف فرمائے ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. اور ان کے بعد ناظرین یقیناً ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے جو میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ نعت خوانی کی دنیا کی جو عمارت ہے ناظرین، اس کے بہت ہی مضبوط اور اہم ترین ستون ہیں. پچھلے کئی دہائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور توصیف میں مصروف ہیں، یقیناً لیونگ لیجنڈ ہیں. آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہر دل عزیز ہیں جناب الحاج سید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. سید بھائی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. حمد باری تعالیٰ سے جناب تو ہی ہے جہاں کا سہارا الہی، تو ہی ہے جہاں کا سہارا الہی، تو ہی آسرا ہے ہمارا الہی، تو ہی آسرا ہے ہمارا الہی. تیری سر جھکاتے ہیں ہم سب، تیری طرف سر جھکاتے ہیں ہم سب، ہے تو ہی ہمیں سب سے پیارا الہی، ہے تو ہی ہمیں سب سے پیارا الہی. پڑا وقت جب بھی کوئی آ کے ہم پر، پڑا وقت جب بھی کوئی آ کے ہم پر، تو ہم نے تجھے کو پکارا الہی، تو ہم نے تجھے کو پکارا الہی. تو ہی ہر طرف ہے نمایاں نمایاں، تو ہی ہر طرف ہے نمایاں نمایاں، تو ہی ہر طرف آشکارا الہی، تو ہی ہر طرف
آشکارا الہی یہی تو ہے بیزاد کے دل کا ارمان یہی تو ہے بیزاد کے دل کا ارمان مدینے کا کر لوں نظارہ الہی مدینے کا کر لوں نظارہ الہی تو ہی ہے جہاں کا سہارا الہی تو ہی آسرا ہے ہمارا الہی. سبحان سبحان ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو بزم افطار میں خوش آمدید کہتا ہوں. یقیناً ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں، نمبرز اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں، آپ ہمیں جوائن کیجئے. اور یہ جو کبرا علامات ہیں ناظرین، جسے ہم کہتے ہیں کہ خروج دجال ہے، ظہور مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے، یا دابت الارض کا نکلنا ہے، یا یاجوج ماجوج کا آنا ہے، یا سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، یہ بہت بڑے بڑے موضوعات ہیں. یقیناً ہر آدمی، ہر مسلمان، ایون غیر مسلم بھی سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں تو کلیم پھر میامی کیلنڈر کا ہے نا کہ 2012 میں یہ دنیا جو ہے بالکل لپٹ کے سمٹ کے ختم ہو جائے گی. تو اس پہ گفتگو کرتے ہیں، آپ ہمیں جوائن کیجئے. اور جو بات ایون اگر آپ اس کے علاوہ بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، اس پروگرام کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. علامہ صاحب بات کا آغاز کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے ابتدا میں ایک بات کہی کہ علامات قیامت میں ظاہر ہے جو صغرا علامات ہیں اس میں تو بہت سی چیزیں کہ علم بھی اٹھا لیا جائے گا، جہالت بھی عام ہوگی، زنا بھی عام ہوگا، شراب بھی عام ہوگی، مردوں کی کثرت کم ہوگی، عورتوں کی کثرت زیادہ ہوگی، کفالت کے اعتبار سے 50-50 عورتوں کے لیے ایک مرد ہوگا، پھر زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، بیوی کو ماں پہ فوقیت دی جائے گی. یہ بہت سی ایک طویل گفتگو ہمیں نظر آتی ہے اس کے اندر. لیکن جب آپ اس فیز سے نکلتے ہیں تو پھر آپ آ جاتے ہیں کبرا علامات کی طرف. ایک بات کو پہلے طے کر لیتے ہیں کہ صغرا علامات قریب قریب ظہور پذیر ہو گئی ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ. سب سے پہلے تو جنید بھائی قیامت ایک مسلمان کے بنیادی عقائد میں سے اور نظریات میں سے کہ وہ والبعث بعد الموت پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کا اس بات پر یقین ہے کہ یہ زندگی ایک مختصر ہے اور یہ ختم ہو جانی ہے. ٹھیک. اور یہ جو سارا نظام حیات ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے سجایا ہے، اس زمین کو بچھونا بنایا ہے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، یہ تمام کی تمام جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بطور نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالی اسی نظام حیات کو بالکل ختم فرما دے گا. یہی سورج جو چمک رہا ہے اپنی روشنی سے سارے جہان کو منور کر رہا ہے، اذا الشمس کورت فرمایا اس کی روشنی کو کھینچ لیا جائے گا اور اچک لیا جائے گا. یہ پانی، یہ دریا جو لوگوں کو سیراب بھی کر رہے ہیں اور آگ کو بجھا رہے ہیں، لیکن قیامت کا وقوع کیا ہوگا کہ فرمایا کہ ان کا پانی کے اندر ہی آگ بڑک اٹھے گی. اور یہ ساری کی ساری چیزیں، وہ پہاڑ جو زمین کے لیے ایک مضبوطی کا باعث ہے، میخوں کی صورت اختیار کی. قرآن نے کہا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتاد، وتد کی جمع اوتاد، میخ بنا کے لگایا. فرمایا وہی پہاڑ انہی ہوئی روئی کی طرح ہوا کے اندر، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا. تو ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ ایک عارضی اور وقتی زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد ابدی اور ہمیشگی کی زندگی. قیامت کے حوالے سے کفار بہت زیادہ سوالات پوچھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قیامت کب آئے گی، آپ اس کی کوئی ڈیٹ دیں، کوئی ٹائم دیں، کوئی وقت بتائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قیامت کب آئے گی، فرمایا کہ اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. یقیناً اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی اس کا علم عطا فرمایا، لیکن یہ ان علوم غیبیہ میں سے ہے کہ جن کو لوگوں سے مخفی رکھا گیا. ہاں یہ فرمایا کہ قیامت کا جب وقوع ہوگا تو جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، محرم الحرام کا دن ہوگا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں،
اور جن اشارات آپ نے فرمائے کہ یہ چیزیں اٹھ جائیں گی، علم کے حوالے سے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا زمانے سے. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا علم کو باقاعدہ طور پر اٹھا دیا جائے گا جیسے کسی چیز کو اٹھاتے؟ فرمایا نہیں، علم کے اٹھنے سے مراد یہ ہے کہ علماء اٹھ جائیں گے. اچھا، جب علماء اٹھ جائیں گے تو فرمایا ان کے ساتھ علم اٹھ جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جہلا سے رؤوس جہال، فرمایا ان سے لوگ سوالات پوچھیں گے، ان سے فتوے پوچھیں گے جنہوں نے علم پڑھا ہی نہیں ہے، جن کو قرآن و حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور وہ اپنی ذاتی رائے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں جنید بھائی بہت سارے لوگ، بات آپ نے بڑی اہم کی، میں یہی کوشچن کرنے والا تھا. بہت سارے لوگ ٹی وی پر بیٹھ کے، یہ جملہ ختم کرتا ہوں، ٹی وی پہ بات کرتے ہیں میری رائے یہ ہے، میری رائے. وہ سو کالڈ جو دور جدید کے اسکالرز ہیں، بالکل وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں قرآن کو اور احادیث کو اپنی نگاہ سے. بالکل. تو اگر آپ کی یہ بات میں اس طرح سے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، اگر اس طرح سے لوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کا آغاز ہو چکا ہے. بالکل. کہ علم اٹھنے کی طرف بڑھ رہا ہے اور جوہلا کی تعداد جو ہے وہ آہستہ آہستہ انڈکٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی ایک فیز وہ آ جائے گا کہ جہاں علم پورا اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھ جائیں گے، اور یہ تمام لوگ جو کہ مطلب خود انٹرپریٹ کرتے ہیں چیز کو، وہ حاضر ہو جائیں گے. بالکل. حضور نے فرمایا کہ یہ علم کا اٹھنا علماء کے اٹھنے کے ساتھ ہوگا. پھر فرمایا ان جوالا سے لوگ پوچھیں گے، اور فرمایا وہ خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو دین کے علم کے اٹھ جانے سے مراد علماء کا زمانے سے. آج دیکھیں آپ، علماء اٹھتے جا رہے ہیں، علماء کی پروڈکشن آگے نہیں بڑھ رہی ہے، اس کو کرٹیسائز لوگ کر رہے ہیں. کوئی اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور قرآن و حدیث کو چھوڑ کر لوگ اپنی ذاتیات اور آراء پر سارے دین کا سٹرکچر اپنی مرضی کے مطابق منطبق کرنے لگے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سچ ثابت ہو رہا ہے کہ خود بھی وہ گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی بالکل گمراہ کریں گے. اچھا مفتی صاحب، یہ جو ایک بات، یہ تو ابھی ایک فیز پہ بھی بات گئی ہے، تو اس سے آگے کی بہت سی باتیں ہیں کہ شراب بھی عام ہو جائے گی، اور زنا عام ہو جائے گا، اور سود عام ہو جائے گا، اور مردوں کی تعداد کم ہوگی، عورتوں کی کثرت بڑھ جائے گی، 50 عورتوں کی کفالت ایک مرد کرے گا. یہ ذرا سا میں عموماً دیکھیں، شراب تو ظاہر ہے تو عام ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، سود عام ہو گیا، زنا عام ہو گیا، ساری باتیں تو واضح ہو گئیں. یہ جو 50 مردوں کی کفالت 50 عورتوں کی کفالت ایک مرد کرے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اس سے جواب دینے سے پہلے میں اسی بات میں مزید اضافہ کرنا چاہوں گا جو علامہ لیاقت صاحب نے بیان کیا، آپ نے بھی ذکر کی کہ علم اٹھ جائے گا. مجھے تو یہ تک بات سننے میں آئی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کے لیے کوئی عالم یا مولوی ہونا ضروری نہیں ہے. ایگزیکٹلی یہ بات ہے، کالج کا پروفیسر وغیرہ یہ کافی ہے، بلکہ ان کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں، خود جو ہے اخذ کرو اس کو. معاذ اللہ یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سورہ بقرہ کی تفسیر 12 سال میں سیکھی ہے. اور سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سورہ بقرہ کی تفسیر 8 سال میں سیکھی ہے. بالکل. تو اب یہ ہمارا نو آموز، نو خیز، کیا کہتے ہیں متجددین وغیرہ، ان کا تو خیال ایک اور یہ بھی جب آپ کی بات کرتی ہے کہ یہ ایک سمپل سی بک ہے، بس ایک معاذ اللہ ایک سمپل سی بک ہے. اس کو جتنا احترام اور تقدس آپ لوگوں نے اس کا بنایا ہوا ہے، ایک اس میں آپ کا اضافہ فرماؤں. آپ نے یہ ذکر فرمایا، اب یہ باقاعدہ طور پر ہو گیا کہ گانے والا ہے، بجانے والا ہے، فلان ہے، اس کا کوئی بھی پروفیشن ہے، ہم سارے جمع ہو جائیں گے اور قرآن کو لے کے بیٹھیں گے، اس کی کسی آیت کو پڑھیں گے، اور پھر ہر شخص اپنا اپنا ایک مفہوم اپنے اپنے ذہن کے مطابق. اچھا آپ بات مکمل کیجیے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے مذاق ہے، بہت سخت مذاق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قال فی القرآن برائہ فقد اخطأ ان اصابہ. جس نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا، تحقیق اس نے گناہ کیا، اگرچہ کہ وہ صحیح کہہ رہا ہو، اگرچہ کہ وہ صحیح کہہ رہا ہو پھر بھی اس نے گناہ کیا ہے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور بغیر علم کے، من افتى بغیر علم لعنته ملائکۃ السماوات والارض، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے، علم کی بات بیان کرے، اس پر آسمان اور زمین کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. تو آج ہمارے یہاں پر اسلام کو بگاڑنے کے لیے معاذ اللہ یہ قرب قیامت کی علامت ہے. 50 عورتوں کی کفالت. ایک جملہ مکمل. تفسیر بالرائے کے بارے میں سب فرمائیں کہ کیا ہے تفسیر بالرائے. یہی حدیث ہے کہ من قال فی القرآن برائہ فقد اخطأ ان اصابہ، کہ قرآن کے بارے میں جو اپنی رائے سے کچھ کہے، اگرچہ کہ اس نے صحیح کہا ہو، اتفاقی طور پہ اس کے بعد حدیث کے مطابق تفسیر خود بیان کرے یا تشریح خود کرے، لیکن وہ گناہگار ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس نے غلط کیا. اچھا اب تھوڑا سا اس کو سمیٹتے ہیں، ذرا یہ بتائیے. اس حوالے سے خواتین کے حوالے سے حدیث کریمہ میں جو آیا ہے کہ وہ ایک مرد جو ہے 50 عورتوں کا کفیل ہوگا. اس سے مراد یہ ہے کہ ریشو یہ ہو جائے گا کہ ایک مرد کے مقابلے میں 50 عورتیں ہوں گی. اور یہ صورتحال جو ہے ابھی اس قدر تو ہمارے یہاں پہ تو نہیں آئی، لیکن بعض ایسے کنٹریز ہے جیسے کہ رشیا ہے یا دیگر کنٹریز ہے. فلپین کی مثال آپ لے لیجئے، وہاں تعداد بہت بڑھ چکی ہے. جاپان کی مثال لے لیں، وہاں تعداد بہت بڑھ چکی ہے. تو ایون ہانگ کانگ کی مثال ہے، بینکاک کی مثال ہے. ان علاقوں میں تو تعداد بہت بڑھ چکی ہے. تو ان علاقوں میں کافی تعداد ہو گئی. یہاں پہ ریشو کے لیے ہم
3 4 ایک مرد کے مقابلے میں یہ ہو سکتا ہے، وہاں پہ 5 ہو سکتی ہیں، لیکن فی الحال وہ ابھی صورتحال الحمدللہ نہیں پیدا ہوئی، لیکن یہ ہے کہ اسی کی طرف اشارہ اچھا ہے۔ یہ جو ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ مطلب وہ زمانہ قریب کے جی سال جو ہے مہینے کی مانند، مہینہ جمعے کی مانند، جمعہ جو ہے وہ اپنا ایک ساتھ کی مانند، ساتھ جو ہے وہ آگ کے شعلے کی مانند، مطلب وقت کی برکت جو ہے وہ اڑتی چلی جائے گی، ایسا کچھ نظر آتا ہے؟ جی بالکل، یہ تو آج کل تو ہمارا پریکٹیکل ہے یہ، اور حدیث شریف میں جو آئی بات وہ وجہ ہے، برحق ہے کہ آج ہمارے یہاں پہ جیسے کہ آپ نے خود نے مثال دی رمضان المبارک کی کہ ابھی کل ہم نے شروع کیا تھا پروگرام ایسا لگتا اور پورا مہینہ گزر گیا ہمارا، تو اب معاملہ یہی ہو رہے ہیں، اور باقاعدہ دجال کے معاملے میں تو اور ایک دوسری صورتحال بھی آئے گی جو آگے وہ آئے گی۔ دجال جب ظاہر ہوگا تو اس میں سے اس کا ایک دن جو ہے 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن جو ہے اس کا وہاں پہ برعکس ہو جائے گی صورتحال، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام نارمل ہوں گے۔ مگر اس کے بارے میں ہماری جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں یہی آیا کہ دن ایسے گزر رہا ہوگا جس طرح کہ کسی چیز کو آگ لگی ہوئی ہو اور دھڑ دھڑ وہ چیز جل رہی ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، اسی بات سے کنٹینیو کریں گے ناظرین، کیونکہ میں آپ کو چاہتا ہوں فیز وائز ان صغرا علامات سے کبرا علامات کی طرف لے کے جاؤں، پھر اسپیسیفکلی ہم ان چیزوں پہ جو ہے گفتگو کریں گے اور آپ کی کال بھی شامل کریں گے۔ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے۔ بزم افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی مفتی صاحب، بات ہو رہی تھی علامات قیامت کے بارے میں۔ دیکھیں، علامات قیامت کے حوالے سے ایک آپ نے وہ خواتین والی بات کی، پھر ٹائم کے حوالے سے بات کی، زنا کی کثرت کے حوالے سے حدیث کریمہ میں آتا کہ اس قدر زنا عام ہو جائے گا کہ لوگ روڈوں پہ جفتی کریں گے، اور واقعی یہ بات صورتحال ہے کہ جب خواتین کی کثرت ہو جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، تو یہی معاملہ ہوگا سارا کا سارا۔ اور خود ابھی بھی اس زمانے میں تجربہ کیا جا سکتا ہے جہاں پہ مردوں کی کمی اور عورتوں کی زیادتی ہے، بالکل ٹھیک۔ پھر مال کی کثرت اتنی ہو جائے گی کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی اور ہر طرف مال مال ہو جائے گا، اور حتیٰ کہ حدیث میں آئے کہ عرب میں کھیتی باڑی شروع ہو جائے گی، جو ریگستان ہے، اچھا ہاں ریگستان میں کھیتی باڑی شروع ہو جائے گی، باغات لگ جائیں گے اور سرسبزہ ہو جائے گا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں عرب کنٹریز کے اندر آپ جائیں تو آپ کو یہ سرسبزہ نظر آئے گا جہاں پہ ریگستان ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 30 دجال ہوں گے، یعنی اس بڑے دجال کے علاوہ، اور ان میں سے ہر شخص جو ہے وہ یہ دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں اللہ تعالیٰ کا، اچھا معاذ اللہ۔ تو ان میں سے جیسے مسلمہ کذاب ہے، اور دوسرے اسود انسی، اور ایک عورت سجاح تھی جس نے توبہ کر لی تھی، ہمارے زمانے میں بھی یوسف دجال کذاب، اور بعض لوگ مرزا غلام احمد قادیانی، تو یہ سب کے سب دجال ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ اچھا نہیں، یہاں تھوڑا سا وضاحت طلب بات ہے کہ جس دجال کو ہم پڑھ رہے ہیں جی جی کہ جی اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ ہوگی، جی جی وہ آئے گا، اس کا خروج ہوگا، میں چاہتا ہوں اس کو سیکوینس سے ہم بیان کریں، لیکن یہ 30 دجال تو انہی دجالوں کی صف میں آئیں گے۔ یہ جی اصل میں دجال کا جو لفظ لفظ ہے نا، دجال کی ذرا وضاحت ہو جائے نا۔ عربی زبان کا لفظ دجل سے ہے، اچھا اور یہ فعال کے وزن پہ ہے، جس کا معنی ہے بہت زیادہ فریب کرنے والا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ مکر اوکے، کرنے والا، یعنی آپ دھوکہ دینے والا۔ ایک نشانی کے طور پہ اس کو جو فریب جی، کرنے والے لوگ جی، ہیں جی، ان کو دجال کی اس میں لے رہے ہیں آپ۔ ہاں یوں کہہ لیجیے، اگر اردو میں ہم ترجمہ کریں تو بڑا فریبی۔ ہاں، بڑا فریبی، ہاں۔ لیکن جو سب سے بڑا فریبی ہے جو ان کا لیڈر ہے، جی، جی، جی۔ ایکچوئل جو دجال ہے، جی جی اس کا خروج بعد میں ہوگا، اس کا بعد میں ہوگا، اس کی تو انشاءاللہ پوری ڈسکس کریں گے اس پہ ہم۔ کریں گے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی نا، 30 جی، دجال، جی، کہ 30 دجال 30 ہوں گے، دجال ہیں، اس بڑے دجال یہ کے اس پر علاوہ۔ منطبق نہیں کر رہے وہ سب جو ذکر فرما رہے ہیں، بلکہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، فرمایا کہ دجال آئیں مختلف گے، ادوار میں جو فتنے کرتے مختلف- رہیں گے۔ جی 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 اور اس میں ایک جو مصحف نے سب سے آخر میں ذکر فرمایا کہ ہمارے زمانے کے اندر یہ جو دجال ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ دیکھیں کہ اس کی قوت و طاقت کا، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انگلینڈ کے اندر دیکھیں، پوری دنیا کے اندر دیکھیں، ان کی کوانٹٹی اگر سے بڑی محدود ہے، لیکن ان کی قوت، طاقت اور ان کے وسائل اور ان کے معاملات ایسے ہیں کہ اب ایسی صورتحال ہوگی کہ کہیں کسی جگہ کوئی بولتا ہے ان کے خلاف تو وہ چاہیں تو وہ اس کے ملک کے پاسپورٹ اس کا ضبط کروا دیں، اس کو بند کروا دیں، پاسپورٹ ضبط کراتے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز آ جاتی ہیں غلط سلط الٹی سیدھی، اور اس قسم کے معاملات کرنے لگ جاتے ہیں ان کے ساتھ، بیٹھ کے چینل پہ چینلز کرا دیتے ہیں، شیطانی طاقتیں ساری کی قوت۔ ہاں اچھا ایک بات بتائیے، اس میں ایک اور بات ہوتی ہے، میں جب اس حدیث کو پڑھ رہا تھا تو بڑا میں حیرت زدہ بھی ہوا کہ یہ جب ہوگا تو پھر کیا معاملہ ہوگا کہ قرب قیامت کی علامت میں یہ ہے کہ دریائے فرات جو ہے وہ سونے کے خزانے سے کھل جائے گا، جی جی ہے نا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو شخص وہاں موجود ہو وہ اس سے کچھ نہ لے، تو دریائے فرات سونے کے خزانے سے کھلے گا تو اٹ سیلف یہ ایک بہت بڑا مطلب جو واقعہ ہوگا جی قیامت سے پہلے، جی جی ہے نا۔ یعنی فرات اپنے خزانے اگلنا شروع کر دے گا۔ اچھا یعنی اس کا مطلب اس کے اندر خزانے موجود ہیں، جی جی وہ ایک اسپیسیفک ٹائم پہ آ کے جی جی کھلنے والے ہیں۔ اچھا جی، اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں، لیکن سعید بھائی آپ موجود ہیں تو میں چاہتا ہوں ذرا ایک کلام بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے ہوئے چلیں۔ ماشاءاللہ۔
علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الہام جامع ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین آئی نئے رحمت بدن سانسیں چراغ علم و فن قرب الہی تیرا گھر الفقر فخری تیرا دھن خوشبو تیری جوئے کرم آنکھیں تیری باب حرم نور ازل تیری جبین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین تیری خاموشی بھی اذان نیندیں بھی تیری رت جگے تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر گرد سفر تاروں کی مرکب براق تیز راہ ہمراہ جبریل امین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت ماشاء اللہ. ایک چیز اور علامہ صاحب کہ یہ بھی آتا ہے کہ جی قیامت سے پہلے جھوٹے پیدا ہوں گے اور فرمایا کہ ان سے بچو. پھر ایک جگہ یہ بھی فرمایا اور ظاہر ہے وہ ایک بہت اہم بات ہے کہ قیامت کا انتظار کرو اور یہ فرمایا کہ حکومت کا کام جو ہے وہ نااہلوں کے ہاتھ میں ہوگا. بالکل. یعنی یہ پریڈکشنز ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساری کی ساری واضح ہوتی. بالکل جنید بھائی، یہ ساری کی ساری چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ نااہل لوگوں کے ہاتھ میں زمام اقتدار چلا جائے گا
اور مسلمانوں کے معاملات حیات ان لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے کہ جو بالکل کسی بھی اعتبار سے نہ وہ امین ہیں، نہ وہ اہل ہیں، اور نہ وہ مسلمانوں کے حافظ و معین ہیں، بلکہ ان کے اپنے مفادات اور ان کی ساری چیزیں اپنی ہوں گی۔ اور آج بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کہیں بھی، خالی ہمارے اس خطے میں نہیں بلکہ دنیا میں کہیں بھی نگاہ اٹھائیں آپ، تو آپ کو ہر طرف اسی قسم کے اقتدار نظر آئیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ اقتدار یا تو قبضے کی صورت میں مسلمانوں کی گردنوں پر، یا پھر پدر مند سلطان بود، میرا باپ بھی بادشاہ تھا، میں بھی بادشاہ ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ اہلیت کا تصور بالکل ختم ہو گیا۔ جو اسلام نے اہلیت کو اور میرٹ کو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی نے بھی اپنے صاحبزادے کو نامزد نہیں کیا کہ پدر مند میرا باپ ہے تو بیٹا، اہلیت کو مقدم رکھا۔ بلکہ ابھی تیونس کی، لیبیا کی مثال دیکھ لیجیے نا، آپ کے سامنے کی ہے، اور مصر کی مثال دیکھ لیجیے۔ ناظرین رہیے ہمارے ساتھ، اور یقیناً ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، ملاقات ہوتی ہے آپ سے، آپ کی کالز کے ساتھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ بزم افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور شامل کرتے ہیں اپنے پہلے کالر کو۔ دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جنید بھائی، راشد اقبال بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی راشد صاحب فرمائیے۔ جنید بھائی، ایک تو میں نے پوچھنا تھا کہ مسلک رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اونچا بولیں گے سر، مسلک رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ ضروری ہے میں کسی مسلک سے منسلک ہوں؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے سر، نماز میں کوئی بھی مسجد ملتی ہے میں پڑھ لیتا ہوں، میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کس کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے وہ کہتے ہیں یا نہ کرو وہ نہ کرو۔ دوسرا یہ کہ شبینہ جو ہے یہ صحیح ہے، مطلب اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں یا جائز وغیرہ؟ تو میں نہیں۔ بالکل راشد اقبال صاحب آپ کے تینوں کوشچنس کا جواب دیتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جنید صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں پلیز۔ جی اچھا۔ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں دمام سے عبدالرؤف ناصر بات کر رہا ہوں۔ جی عبدالرؤف ناصر صاحب فرمائیے۔ پھر آپ سے عرض کرنا تھا کہ روز محشر میں کس زبان میں بات چیت ہوگی رب العالمین سے؟ ٹھیک، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ عبدالرؤف صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے دمام سے ہمیں جوائن کیا۔ یہ جو پہلے کالر تھے ان کے کوشچنس کے جواب فرمایا۔ مسلک کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ ہم آپ کو کوئی باؤنڈ نہیں کرتے ہیں، پابند نہیں کرتے ہیں کہ آپ یہ راستہ اختیار کریں، وہ راستہ اختیار کریں، لیکن ایک گزارش کریں گے، ایک جنرل سی بات، ایک فارمیٹ ہوتا ہے نا جی، اسپیسیفک آپ کہیں کہ یہاں جاؤ وہاں نہ جاؤ فلاں جاؤ، آپ کہیں گے یہ تو ہمیں باؤنڈ کر رہے ہیں۔ وہ طریقہ، وہ اسلوب جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کا ایک طریقہ رہا ہے، جس پر جمہور رہا ہے، جس پر جماعت رہی ہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ، حضور نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین، تم پر میرا طریقہ اور میرے خلفاء کا طریقہ لازم و ضروری ہے۔ تو وہ طریقہ وہی صراط مستقیم ہے، وہی صوفیاء کا طریقہ ہے۔ آپ کسی کے مسلک کو اختیار نہ کریں، لیکن جن کے ذریعے ہمیں اسلام ملا ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور داتاری حجویری رحمۃ اللہ۔ ان کا سوال میں واضح کروں، ان کا سوال یہ نہیں ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ کسی مسلک پر ہونا ضروری ہے۔ ہاں جی میں سمجھ گیا ہوں، اس کی وضاحت کر میں سمجھ گیا ہوں سوال۔ میں اس سوال کو آسان انداز سے واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ اس مسلک پر، لیکن آپ کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ مسلک تو اصل راستہ وہی راستہ ہے جو تسلسل کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر، صحابہ سے لے کر، اور آخری جو میں بات کر رہا تھا کہ بر صغیر میں ہم جو مسلمان ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو جن کے ذریعے اسلام ملا، ان کا جو طریقہ ہے، آپ چھوڑ دیں مسلوں کی جنگ کو، اس تسلسل کو آپ پکڑ کے رکھیں، وہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں بھی عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں انسان جیسے انہوں کا مسلک ہونا ضروری ہے، شاید ان کے ذہن میں ہوگا کہ کسی مسلک میں نہیں ہونا چاہیے، تو مسلک تو کہتے ہیں راستے کو، اور جو بھی آدمی اپنے عقائد میں یا زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ کار اپناتا ہے وہ ایک مسلک ہے۔ ٹھیک ہے، مسلک ہے، مذہب ہے۔ ہاں مذہب ہے۔ اب جو کہتا ہے کہ میں کسی مسلک پہ نہیں ہوں، تو اس کا ایک جدید مسلک ہو گیا، جو سارے مسلکوں کو چھوڑ کے اپنی ایک مسلک پہ عمل کر رہا ہے، تو مسلک سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر تفترق امتی الی 73 فرقہ، کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، کلھا فی النار، سب کے سب جہنمی ہوں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ تو صحابہ نے عرض کی ما ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا ہے ناجیہ فرقہ ہے جو نجات پانے والا ہوگا؟ آپ نے وہی بات بیان فرمائی، حدیث شریف کے الفاظ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ تو یہی ایک نجات کی راہ ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اس پہ صحابہ کرام تھے، جس پہ صحابہ کرام تھے اس پہ تابعین اولیاء اعظام جو آج تک چلتے چلا آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی اور وہی تسلسل نبی کریم سے لے کر آج تک جو تسلسل ہے وہی راستہ ہے، وہی اسلوب ہے، اس پر آپ چلیں، وہی صراط مستقیم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید کوئی جماعت اسپیسیفک کسی کا نام لے کر، تو آپ کسی کا نام نہیں لینا چاہتے، لیکن حضور آپ کا یہ جو دیکھیں کہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین پہ کون بہتر عمل کر رہا ہے، اس کو جو فالو اور پورا تسلسل کون سا چلا رہا ہے۔ اس کا یہ بھی ہے جو کہا نا ما انا علیہ اصحابی، جس پر میں ہوں، یعنی اہل سنت، یعنی سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ اصحابی اصحابہ جماعت ہے، تو اسی سے یہ نام نکالا گیا اہل سنت و جماعت، ٹھیک ہے، اسی سے نام نکالا گیا۔ انہوں نے کوشچن کیا کہ ہر جگہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں میں، تو دیکھیں یہ بھی ان کے عقیدے کی کمزوری کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کے پیچھے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، تو نماز اسی کے پیچھے پڑھیں جس کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، صحابہ کی تعلیمات کے مطابق، اولیاء کرام کی تعلیمات کے بالکل ٹھیک۔ مطابق۔ اب ایک جملے میں اس کی وضاحت کر دیں تاکہ کالز لے لیں کہ شبینہ میں جانا۔ شبینہ پڑھنا جو ہے نا آج کل تو برادر کاروبار بنا ہوا اور عبادت نہیں ہوتی بلکہ شور شرابہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس سے گریز کیا جائے، کیونکہ کرائے پہ لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا نہ پڑھنے والوں کو نہ پڑھوانے اور والوں کو۔ خاص طور پر جو باہر کے مائک کھول کے رات کے ٹائم کو سنتا ہے نہیں سنتا ہے، لوگ گھروں میں واش روم میں کام کاج کر رہے یہ ہیں، بڑی ایک اہم بات ہے، میں اس پہ ذرا سا اور بات اس کرنا کی وجہ چاہوں سے بہت زیادہ قرآن کی بھی حرمتی ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھیں نا، قریب میں مساجد ہیں، بلڈنگز ہیں، ہمارے یہاں بہت سے ایسے مطلب ڈینسلی پاپولیٹڈ جو ایریاز ہیں وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ بلڈنگ ٹو بلڈنگ لوگ مطلب جو ہے وہ ظاہر ملی ہوئی ہوتی ہے، بالکل ایسا۔ اب وہیں کہیں بیچ میں جو ہے مسجد ہوتی ہے، اب وہ ہوتا یہ ہے کہ مولوی صاحب بیچارے مطلب اپنے وہ فرت جوش کے اندر جو ہے غلط ہے، یہ غلط۔ مائک کھول دیتے ہیں۔ جنید اب بھائی ایک شخص واش روم کے اندر بیٹھا ہے، ظاہر ہے واش روم میں اگر ایک شخص جاتا ہے حاجت کے لیے تو 10-15-20 منٹ تو رہتا ہے وہ۔ اب کتنی عجیب سی بات ہے کہ وہ تلاوت اتنی مطلب جو ہے یہ تو سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ باقاعدہ طور پر فتویٰ جاری کریں گے، ان سے فتویٰ لیں آپ، اور فتویٰ جاری کروائیں باقاعدہ طور پر کہ اس طرح قرآن پڑھنا کہ لوگ اپنے گھر میں کام کاج کر رہے ہیں، اپنے معاملات کے اندر مصروف ہیں، کچن کے اندر عورتیں کام کر رہی ہیں، لوگ گھر میں باتیں کر رہے ہیں، اور آپ قرآن کی بے حرمتی باقاعدہ طور پر کر رہے ہیں، ان لوگوں کو قرآن سنا رہے ہیں اسپیکر کھول کے۔ فقہ نے جو لکھا حرام ہے اس کے لیے ایسا کرنا، اور یہ پڑھنے والا گناہگار ہے۔ مصیبت یہ آپ کسی کو سمجھا دیں، ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے، انہوں نے گلی محلے کی ایک مطلب مسجد کے مولوی صاحب کو بات سمجھا دی، وہ 4 آدمی لے کر آ گئے، کہنے لگے یار آپ کیسے آدمی، کیسے مسلمان ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کو روک رہے ہیں۔ وہ پتہ چلا پورا ایک مومنٹم ان کے خلاف ڈیولپ ہو گیا اور 40 آدمی کھڑے ہوئے تھے ان کا تو کاروبار ہے نا، یہ مسئلہ یہ کام کیا ہے۔ بالکل ٹھیک، اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جنید بھائی مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میری کال مل گئی، میں کب سے مطلب بہت زیادہ، اور میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں، مجھے آپ بہت مفتی صاحب بہت اچھے لگتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی عزت افزائی۔ آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مہناز بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی مہناز فرمائیے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جنید بھائی میری سسٹر کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ ان کے ہسبینڈ نے ان کو، وہ حاملہ تھی، ٹھیک ہے، ان کے ہسبینڈ نے ان کو اس حالت میں ڈائیورس دے دی، لیکن انہوں نے نہیں سنا۔ صحیح ہے، کیوں نہیں سنا؟ کیونکہ انہوں نے دوسری گھر میں بیٹھ کے کہا کہ میں نے ایسے اپنی بیوی کو آزاد کیا، مطلب نام لے کر طلاق دی۔ مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں کتنی مرتبہ کہا بیٹا، یہ بتائیے۔ 3 مرتبہ کہا ہے، اور میں گواہ ہوں اس بات کی، میں نے آپ گواہ کہ 3 مرتبہ کہا ہے؟ جی آپ گواہ ہیں کہ 3 مرتبہ کہا ہے؟ جی میں گواہ ہوں، میری دوسری بہن گواہ ہے، میری نانی گواہ ہے، ہم تینوں نے لفظ کیا تھے کہ میں نے آزاد کیا، کہ میں نے حمیرہ کو طلاق دی، میں نے حمیرہ کو طلاق دی، میں نے حمیرہ کو طلاق دی۔ ٹھیک ہے بالکل سمجھ گئے، آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات؟ جی ہم بلقیس بول رہے ہیں دوحہ قطر سے۔ دوحہ قطر سے بلقیس بھیا آپ سے، جی بھیا آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ ہم لوگ کے گھر میں ایک نوکرانی لڑکی ہے، یعنی وہ مطلب مسلم ہے۔ آپ تھوڑا سا اونچا بولیے گا، تھوڑا سا اونچا بولیے گا۔ وہ ہم لوگ کے گھر میں نا مطلب ایک نوکرانی لڑکی ہے، اور وہ مطلب بہت چھوٹی سے ہم لوگ اس کو بچہ جیسا رکھ کر پالا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ جو زکوٰۃ کا پیسہ نکلتا ہے تو ہم لوگ کا زکوٰۃ زیادہ نکلتا ہے، تو ہم لوگ مطلب جو غریبوں کو دینے کے بعد کچھ پیسہ اگر ہم بچا کے اس کا زیور بنا کے کیا رکھ سکتے؟ اس لڑکی کے لیے زیور بنا کے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی جی۔ اچھا، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ کہ فیوچر میں جو ہے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں بتا رہے غیر جی ہم شادی اور مطلب 2 سال شاید انشاءاللہ اور لگے گی اس کے ساتھ۔ اچھا وہ مسلمان ہے لڑکی یا غیر مسلم ہے؟ ہاں مسلمان ہے جی، مسلمان ہے وہ لڑکی۔
بالکل ٹھیک. تو کیا ہم وہ لڑکی کے لیے زیور بنا کے رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں؟ آپ کو بتاتے کسی ہیں. نے بولتا ہے کہ اس کا مطلب زیور بنا کے رکھنے سے مطلب نہیں ہوگا. آپ کو بتاتے ہیں, بالکل بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ بلقیس صاحبہ, آپ نے دوحہ قطر سے ہمیں جوائن کیا. اب آ جاتے ہیں ذرا اس سیکوینس کی طرف جو علامات کبریٰ کی سیکوینس ہے, لیکن ایک اور کالر کو ذرا شامل کیے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی, کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں علاقہ بات کر رہی ہوں, فیصلہ آباد سے. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے نا کہ میرے چاچو کی بیٹے کی شادی ہوئی تھی میری کزن کے ساتھ, نکاح ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو کچھ وجہ سے اس میں طلاق تھی, رخصتی نہیں ہوئی تھی اس کی, تو اب وہ دوبارہ شادی اس سے کرنا چاہتے ہیں. کیا طلاق کے کیا الفاظ تھے؟ حلالہ کرنا پڑے گا یا ایسے ہی ہو جائے گی؟ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ نکاح ہوا اور ازدواجی مطلب تعلق جو ہے قائم نہیں ہوا. آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر لیں. جی میں نے بند کر دیا, میں دوسرے کمرے میں آ صرف گئی. مجھ سے بات کر رہے ہیں ریسیور پہ پلیز. جی صرف نکاح ہوا تو رخصت ہی نہیں ہوئی تھی؟ نہیں, رخصتی نہیں ہوئی تھی. تو میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں, کیا طلاق وہ کے حلال الفاظ ہوتے کیا ہیں؟ تھے؟ طلاق کے الفاظ کیا تھے مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں؟ الفاظ کا تو نہیں پتا مجھے. چلیں ٹھیک ہے جی, آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب ذرا سا علامات کبریٰ پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. اس سیکوینس پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جو خروج دجال ہے, ظہور مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے, اس کی سیکوینس کیا ہوتی ہے صاحب, وقت کیا ہوگا؟ کیونکہ 2012 کا کلیم میامی کیلنڈر کرتا ہے. جی ہے نا. دیکھیں یہ تو مایا کیلنڈر جو ہے وہ 2012 کا یہ کر رہا دعویٰ, بلکہ دعویٰ بھی نہیں ان کا, انہوں نے جو کیلنڈر بنایا وہ ختم ہو جائے گی. لوگوں نے مطلب کہ بنایا. اچھا اس پہ گفتگو کرتے ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک اور کال کو لے لیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں انڈیا سے پروین بانو بات کرتی ہوں. جی بانو صاحبہ فرمائیے. اور میرا شوہر رمضان میں بھی شراب پیتے ہیں, بہت پیتے ہیں, ہر دن بھی پیتے ہیں. اسی لیے کیا کرنا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو وہ روزہ وغیرہ رکھتے نہیں رکھتے؟ نہیں رکھتے سر. روزہ بھی نہیں رکھتے, شراب روزہ بھی نہیں رکھتے, نماز بھی نہیں پڑھتے. نماز بھی نہیں پڑھتے. نماز بھی نہیں پڑھتے سر. عید پڑھتے ہیں؟ عید وغیرہ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ہاں جمعے کو پڑھتے ہیں. اور وہ 8 کے نمازی ہیں. ایک ہوتا ہے ٹھاٹ کا نمازی جو 5 وقت کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے 8 کا نمازی جو صرف جمعے کے جمعے پڑھتا ہے. ہاں جمعے کو پڑھتے ہیں. ایک ہوتا ہے کھاٹ کا نمازی جو صرف جنازے میں جاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے 360 کا جو صرف عید کی نماز جا کے کلف والے کپڑوں کے ساتھ پہنا کرتا ہے. تو بہرحال ان کو بتاتے ہیں جی کیا کرنا چاہیے, کیونکہ یہ تو بڑا سخت معاملہ ہے ان کے ساتھ. یہ ناظرین ہمارے ساتھ یقیناً آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. بزم افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی ابوبکر صدیق صاحب, جناب علامہ لیاقت حسین صاحب اور جناب الحاج سعید ہاشمی صاحب. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی میں حیدرآباد انڈیا سے بات کر رہا ہوں بھائی. حیدرآباد دکن ہندوستان سے کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں محی الدین احمد جاوید بات کر رہا ہوں. ہلو. ہاں جی محی الدین احمد جاوید بات کر رہا ہوں. محین الدین نام ہے جی, فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ آثار قیامت میں جو علامت کبریٰ علامات ہیں اس میں جو 2012 کا جو بتا رہے تھے 21 دسمبر 2012 میں سورج نہیں نکلیں گا بول کے وہ ٹی وی چینل پہ بتائے بہت سارے, تو اس میں کیلنڈر بھی نہیں بنے گا. کیلنڈر نہیں بننے کا مطلب کیا ہے, سورج 3-4 دن تک جب نہیں نکلیں گا تو پھر مغرب سے نکلے گا. تو اس لیے جو کیلنڈر نہیں بننے کا جو بتا رہے تھے وہ سورج جب مغرب سے نکلیں گا تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے تو پھر اس کو ابھی سے لوگوں کو تھوڑا وہ کرنا ہے کہ استغفار زیادہ کرنا. تو وہ خیال سے تھوڑا میں سوچ سے فون کیا ہوں کہ یہ ہونے اصل میں آپ اسی پریڈکشن کی بات کر رہے ہیں جس پہ میں بات کر رہا تھا. بیسیکلی یہ پرابلم یہ ہے کہ 2012 کے نام سے جس مووی آئی تھی اس نے اتنا پینک کریٹ کیا, اور وہ جو ہماری آئیڈیالوجیز ہیں اس کو بڑا کولیپس کرنے کی کوشش کی ہے کہ بنیادی طور پہ ہم نے سمجھ لیا کہ جو ہو رہا ہے یہ سب کچھ اسی انداز سے ہوگا. اس پہ لیکن کلام میں ابھی کرنے جا رہا ہوں, وہی بات میں کرنے جا رہا ہوں, اور آپ ضرور توجہ سے سنیے گا, اور بلکہ آپ بھی نہیں بلکہ اور جتنے دیکھنے والے ہیں وہ ضرور توجہ سے سنیے گا, تاکہ ہمیں یہ پتا ہو کہ دین اسلام بنیادی طور پہ علامات قیامت کے حوالے سے, قیامت کے قائم ہونے کے حوالے سے کیا بتلا رہا ہے. السلام علیکم جی.
ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد انیس اکبر بات کر رہا ہوں سرگودا سے سر. جی فرمائیے. مفتی صاحب سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا 8 رکعتیں پڑھ کر چلے جاتے ہیں نماز تراویح کی، تو کچھ مکمل پڑھتے ہیں. تو ایک تو یہ مسئلہ، دوسرا یہ کہ کچھ مساجد میں 4 جب رکعتیں مکمل ہو جاتی ہیں تو ایک بلند آواز سے الصلاۃ بر محمد کہا جاتا ہے. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کے بارے میں کائنڈلی پوچھ کر بتائیے گا. ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب آئیے جناب علامات کبریٰ پہ ہم بات کرتے ہیں، تھوڑا سا تفصیلاً بات کرتے ہیں. جی، علامات کبریٰ کے حوالے سے جیسے کہ بات چلتی ہے، سب سے پہلے کیا چیز ظاہر ہوگی تو اس کے تعین تو نہیں ہے. ہاں، لیکن یہ ہے کہ دجال کا جس زمانے میں ظہور ہوگا اسی زمانے میں سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ظہور ہوگا ان کا، اور اسی زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہوگا. اچھا، دجال کا خروج کہاں سے ہوگا؟ دجال کے خروج کے بارے میں دیکھیں مختلف اس میں باتیں آتی ہیں کہ یہ اصفہان سے نکلے گا، ایران کے شہر سے. اچھا، یہاں سے ایک یہودی ہوگا، اور اس کا نام کیا ہے، اس کا ماں باپ کون ہے، تو اس کے بارے میں بزرگوں کے مختلف اقوال ہیں. تو بعض بزرگوں نے یہ فرمایا کہ مدینہ منورہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک ابن سیاد تھا، تو ابن سیاد جو ہے وہ ہوگا. بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہ شق نامی ایک کاہن تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش سے، آپ کے ظہور کے زمانے سے پہلے تھا، ایران میں تھا. اچھا، اور اس کا حال یہ تھا کہ وہ اس کو چمڑے میں لپیٹ کے رکھا جاتا تھا، اس کے جسم میں کوئی ہڈی نہیں تھی. اچھا، ہاں، تو وہ اس کا بیٹا ہے، اس نے کسی جنی سے شادی کی تھی تو اس سے یہ دجال پیدا ہوا تھا. یا بعض کہتے ہیں کہ وہ خود شق ہے، اور اس کی پیشنگویاں بڑی 100% صحیح ہوا کرتی تھی. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بارے میں جس نے پیشن گوئی کی تھی وہ ساری کی ساری ویسی ہوئی. اچھا، جو علامہ سیوطی نے بیان کی ہے اپنی تاریخ خصائص کبریٰ میں. بلکہ اس وقت تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کئی لوگوں پہ شک بھی ہوا نا کہ مطلب یہ کہیں دجال تو نہیں، یہ کہیں دجال تو نہیں ہے نا. تو وہ اس کے بارے میں مختلف باتیں آئی ہیں. لیکن بہرحال جو شخص ہے یہ یہودی ہوگا، یہودی نسل ہوگا. اچھا، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو علامات بتائی ہے کہ یہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی. یہاں آنکھ ہوگی اس کے بارے میں کہ آنکھ تو پھر اس کے اپنے مقام پر ہوگی. اچھا، لیکن اس کی جو دوسری آنکھ ہوگی وہ بالکل ایسے کہ جیسے کسی نے مسا کر دیا، پلاسٹر کر دیا ہو. بالکل وہ حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ وہ اسے انگور نہیں ہوتا، سوکھ جاتا ہے، تو اسی کے انداز کی اس کی آنکھ سی ہوگی. اچھا، یعنی کھال بس وہ بند سی ہوگی، سکڑی ہوگی، اس کی آنکھ نہیں ہوگی، لیکن اپنی ایکچوئل لوکیشن پہ آنکھ ہوگی. جی ہاں. یہ جو ہمارے یہاں سائن عموماً دجال کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اس جگہ پہ اس کی آنکھ ہوگی، اور دونوں آنکھیں جو ہے مطلب یہ نہیں ہوں گی، درمیان میں آنکھ ہوگی. اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا بہت مطلب جو ہے وہ اپنا، بلکہ وہ اس کو کاف رے مطلب جو ہے اس طرح سے مطلب کچھ لکھا ہوگا نا اس کے ماتھے کے اوپر بھی. اچھا، ہمارے یہاں آپ دیکھیں، میں نے جیسے کہ ابھی حوالہ دیا کہ ایک میں دیکھ رہا تھا نیٹ کے اوپر، ارائیولز کے نام سے ایک پوری سیریز ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جو سائنس بتاتے ہیں، جو آنکھ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا تکون جو مطلب پیرامڈس کے جو سٹائل میں جو مطلب بتاتے ہیں، اس آنکھ کو سائن کے طور پہ لیا ہے. اور مختلف جو ہماری انٹرنیشنل پروڈکٹس ہیں غیر مسلموں کی، اس کے اوپر جو ہے اس کو مطلب مختلف انداز سے دکھایا گیا. اور یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مطلب اس چیز کو پرووک کیا جا رہا ہے. اصل میں بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال جو اس کی علامتیں بتائی اس کے مطابق دونوں آنکھوں کی، یعنی آنکھ اپنے مقام پہ ہوگی، پیشانی پہ اس کے کافر لکھا ہوا ہوگا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ پیشانی پہ اس کی آنکھ ہوگی تو پھر وہ کافر کہاں لکھا ہوگا، یہ بات سوچنے کی ہے. کاف رے لکھا ہوگا اس کے پیشانی پر. تو اب یہ جو جیسا کہ آپ نے کہا غیر مسلم لوگ اس کی آنکھ کو شو آف کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ یہودی میں سے ہوگا، اور اصفہان کے 70,000 یہودی جو سبز چادروں میں اس کے ساتھ نکلیں گے. سبز چادروں میں اس کے ساتھ نکلیں گے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ نکلنے، بلکہ یہ شروع میں جو بزرگوں نے لکھا، باقاعدہ اشراط الساعہ میں جو بات بیان کی ہے، شروع میں ایک نیک آدمی ہوگا اور لوگوں میں دین کی تبلیغ بھی کرے گا. اس کے بعد جو ہے پھر یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا. نبوت کا دعویٰ جیسے ہی کرے گا تو لوگ اس کو چھوڑ دیں گے، چند لوگ اس کے ساتھ رہ جائیں گے. اس کے بعد پھر یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. یہاں پہ ذرا سا روکیں تاکہ یہ سیکوینس سے پورا گفتگو بھی چلتی رہے اور کالز بھی شامل کرتے رہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ایم آر اقبال بات کر رہا ہوں. جی عبدالرحمان صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بس یہ ابھی آپ سے ایک سوال ہوا تھا، اس کے بارے میں مجھے ذرا کافی تفتیش ہوئی ہے. تو میں نے پوچھنا تھا پھر عمرہ کرنے جاتے ہیں تو پھر نماز تو پھر وہاں بھی نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا آپ کہیں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ہم تو مطلب بڑا ایک کشمکش میں پڑ گئے کہ اس حساب سے آپ کہیں بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ نارمل. آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ لاہور سے سر. لاہور سے.
اچھا، اس کی میں وضاحت دوبارہ کرا دیتا ہوں. قطعاً ایسی بات نہیں کی کہ آپ کہیں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس کی وضاحت اب ہو جائے کہ کیا فرمایا تھا. اور کچھ بات کریں گے مزید؟ جی ویسے دوسرا میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے ایک مسجد میں قرآن پاک رکھے تو مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں کہ جی اللہ حضرت کا لکھا ہوا ہوگا تو لینا ورنہ نہیں لینا. تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. میں نماز بھی وہاں پڑھتا تو میں ہوں، لیکن مجھے اس چیز سے بڑا ہوا کہ قرآن پاک میں بھی یہ پرابلم ہے کہ ہم کسی کا لکھا نہیں لے سکتے، اپنی اپنی جماعت کا لکھا ہو تو ہی ہم پڑھ سکتے ہیں ورنہ نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ. قرآن پاک کسی کا نہیں لکھا ہوتا. تفسیر اور ترجمے کی بات بہرحال اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں. قرآن تو ظاہر ہے اللہ کا ہے، وہ تو اللہ ہی کا کلام ہے. آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. ہیلو ڈراپ ہو گئی. پہلے میرا خیال ہے اس کی وضاحت کر دیں. آپ نے صحیح فرمایا کہ کلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. دیکھیں ہم اس موضوعات پر کوشش یہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ گفتگو نہ کریں، لیکن اب چونکہ سائل نے سوال پوچھ لیا اور مصعب فرمائیں گے کہ شرعی اعتبار سے یہ لازم و واجب ہو جاتا ہے کہ جب کوئی سوال پوچھ لے تو یہ آپ پر فرض و واجب ہے کہ آپ پھر اس کی وضاحت کریں. اس کے حوالے سے میں عرض کر دوں، ایک میں جملہ میں کہوں، یہ آپ پر واجب ہو جاتا ہے. میں ایک جملہ کہہ کے میں آپ کی طرف دیتا ہوں. اب جو انہوں نے فرمایا کہ بھئی اعلیٰ حضرت کا کلام کہا گیا، دیکھیں ترجمہ بر صغیر کے اندر بہت سارے تراجم ہوئے اردو کے اندر، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو ترجمہ ہے اس میں جس چیز کا خیال رکھا گیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ادب و احترام کا خیال رکھا گیا. میں ایک سادہ سے آپ کو مثال دوں. ایک ترجمہ میرے پاس موجود ہے، کسی کا میں نام نہیں لیتا ہوں، کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں نام لے کر. ایک پلیٹ فارم پہ آپ بیٹھے ہوئے، اس میں انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ منافقوں کو. معاذ اللہ، بلکہ معاذ اللہ وہ اپنا مکر کرتے ہیں اور اللہ اپنا مکر کرتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور اللہ بڑا مکار ہے. معاذ اللہ. اب آپ بتائیے کہ یہ دھوکے کا لفظ، چال کا لفظ، مکر کا لفظ، فریب کا لفظ اردو میں ترجمہ ہے نا، عربی تو نہیں ہے کہ آپ اس کی. جنید بھائی میں آپ سے کہوں نعوذ باللہ من ذالک، جنید بھائی آپ بڑا دھوکہ کرتے ہو، پھر میں تعویل کروں. سر میں آپ کے لیے نہیں کہہ سکتا بات، اصل جو بات ہے پھر اس کی میں تعویل کروں. تعویل کیا کروں؟ اس کا مطلب ہے آپ بہت اچھے ہیں. آپ بولیں گے یہ کون سی تعویل ہے بھائی؟ اگر آپ کی اجازت دیں تو پھر آ کے بات کرتے ہیں مزید. ٹھیک ہے، تو بریک پہ جا رہے ہیں جناب، اور یقیناً وقفے سے لوٹنے کے بعد ان سوالات کے جوابات اور جو دجال کا موضوع ناظرین وہ کنٹینیوٹی میں چاہتا ہوں وہ آپ کو سیکوینس سے پورا سمجھا دوں، تاکہ جو کنفیوژنز ہیں ہمارے ذہنوں میں کہ 2012 میں لوگ کہتے ہیں نا کہ ریپ اپ ہو جائے گی دنیا اور سب کچھ ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. سنیے گا کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ناظرین ایک مختصر وقفے کے بعد. بزم افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ ریحان رضا حیدرآباد سے بول رہا ہوں. جناب ریحان رضا صاحب کیسے مزاج؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیسے جنید بھائی؟ آپ کی دعا. مفتیان کرام مولانا ذاکر حسین صاحب کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام. کیا پوچھنا چاہتے ہیں ریحان بھائی؟ بس ٹائم گزر رہا ہے، اس کے رمضان کے آخری لمحات ہے، میں نے کہا دعا کے لیے کروں. اللہ برکت. بہت دعا ریحان بھائی. دعا میں خاص یاد رکھیے گا. اور ایک سوال تھا. جناب جی السلام علیکم صاحب. جی فرمائیے ریحان بھائی، سوال کیجیے. جی سوال یہ ہے کہ جو ٹی وی پہ قرآن شریف ہم سنتے ہیں تو اس میں بیچ میں اگر سجدہ کوئی آتا ہے تو وہ کوئی سجدہ جو ہے ہمیں کرنا پڑے گا اس میں اگر کوئی. ٹھیک ہے بالکل ریحان بھائی، آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اور ویسے ہی آپ تو اتنی دعائیں لیتے ہیں، اتنا اچھا کام آپ کرتے ہیں کہ فیضان رضا .org پہ ہمارے تمام پروگرامز اپلوڈ کرتے ہیں، پھر آپ کے ذریعے سے یوٹیوب پہ پوری دنیا ہمارے پروگرامز دیکھتی ہے. ایون ناظرین میں اناؤنس بھی کرتا چلوں، اگر آپ کو کوئی پروگرام مس ہو گیا ہو تو سمپل آپ یوٹیوب پہ جائیں گے، بزم افطار ود جنید اقبال لکھیں گے تو آپ کو تمام پروگرامز کی سیکوینس مل جائے گی. ایون فیس بک پہ بھی آپ ٹیگ کر سکتے ہیں اور تمام سیکوینس جو اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. فیضان رضا پہ بھی. ہاں فیضان رضا .org پہ. بالکل ٹھیک ہے. تو جناب کوشچن جو آئے تھے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے جی، ایک تو بہن نے پوچھا تھا باہر سے کہیں سے کہ ہمارے ہاں ایک ملازمہ ہے اور ہم اپنی زکوٰۃ کیا اس کے لیے جمع کر کے اور اس کے لیے زیور وغیرہ بنا سکتے ہیں کہ بعد میں اس کی شادی کریں؟ دیکھیے جی بنا سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے. ایک ہے جنید بھائی تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا، ایک ہے زکوٰۃ کو نکال کر آپ زیڈ اکاؤنٹ میں کہیں سائٹ پر کر دیں. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی اس سے نہیں ہوتی ہے جب تک آپ فقیر کے قبضے میں اور پوزیشن میں نہ دیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے آہستہ آہستہ زیور بناتے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ زیور بناتے رہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے، لیکن اس کو قبضہ اور پوزیشن دے دیں.
تب آپ کی ملکیت میں سے جب نکل جائے گی تو تب آپ کی زکات مکمل ہوگی. زکات صرف نکال لینے سے، اپنے پاس ملکیت میں رکھنے سے زکات ادا. اچھا، اگر قبضہ پوزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ بچی کو پال بھی وہ رہے ہیں، ظاہر بڑا بھی ان کو کرنا ہے، تو ایسا کر لیں کہ جی اس کی ملک کر کے پھر وہ امانتاً رکھوا دیں. امانتاً رکھوا سکتے ہیں، صحیح ہے نا، یہ حل ہو جاتا ہے کہ ان کو یہ خوف بھی نہ ہو کہ بچی کے پاس ضائع ہو جائے گا. بالکل صحیح. دوسرا پوچھا تھا ایک بہن نے کہ ان کی سہیلی جو ہے وہ حاملہ تھیں اور ان کے شوہر نے طلاق دی، اور میرے سامنے 3 طلاق کے ساتھ طلاق دی ہے، تو طلاق واقع ہوئی نہیں. بنیادی طور پر ان کا سوال یہ تھا کہ کیا حالت حمل میں طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ سنا بھی نہیں اور سنا بھی نہیں. بالکل صحیح. تو دیکھیں جی، حالت حمل میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، حالت حیض میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. دینا ہی غلط ہے، ایک الگ مسئلہ ہے، نہیں دینی چاہیے، لیکن دے گا تو اس کا وقوع ہو جائے گا. دوسرا، سننے یا نہ سننے یا شہادت یا گواہی کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ دے دے گا، چاہے تحریر کی صورت میں ہو، سنا ہو نہ سنا ہو، طلاق کا وقوع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب بات ہو رہی تھی وہی دجال کے حوالے سے، اسی کنٹینیوٹی میں ذرا سا دیکھیں. دجال کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ یہ پہلے تو نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر لوگ اس کو چھوڑ دیں گے. اس وقت یہ کوفے میں ہوگا جب یہ دعویٰ کرے گا. کوفے کی طرف بھی جائے گا. جی ٹھیک ہے، کوفے میں ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. اور یہ 70,000 یہودی اسی طرح سے ساتھ ہوں گے. جی. اب جب یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا تو پھر اس کے ساتھ جو ہے شیاطین آ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو ساتھ کر دے گا، اور وہ کہیں گے کہ بھائی جو تو ہم سے چاہتا ہم تیرے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ حیرت انگیز کام دکھانا شروع کرے گا. تو 70,000 یہودی جو اصفہان کے ہیں وہ اس کے ساتھ مل جائیں گے. مطلب وہ کوفے سے ایک مرتبہ فتنہ وہ اٹھا تھا اور ایک مرتبہ فتنہ یہ اٹھے گا. یہ کوفے ہی سے فتنہ اٹھے گا، اس کا مطلب کوفے میں ظاہر ہوگا. برا یہ روایتوں میں آیا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے، اب یہ کوفے سے کیا مراد ہے، یہ پورا کا پورا پٹی پڑتی ہے ایران کی، یا صرف کوفہ ہی مراد ہوگا؟ کیونکہ اس زمانے میں جغرافیہ کا الگ نام تھے، جغرافیہ نام. اچھا. ہاں. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے یہ پوری زمین کی گردش کرے گا. اور حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ اس کا ایک دن ایسا ہوگا جو 1 سال کے برابر ہوگا. اچھا. اور ایک دن ایسا ہوگا جو 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایسا ہوگا جو 1 ہفتے کے برابر ہوگا. پھر باقی تمہارے ایام کی طرح ہوں گے. 40 دن کے لیے ہوگا، ظاہر ہوگا. یہ 40 دن اس کی عمر ہوگی. جی ہاں، 40 دن کے لیے ظاہر ہوگا یہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد زمین پہ فتنہ فساد پھیلائے گا. اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے ایک جانب باغ ہوگا، الٹی جانب اس کے باغ، سیدھی جانب اس کے باغ ہوگا، اور الٹی جانب اس کے جو ہے وہ جہنم ہوگی. تو اور حقیقت اس کے برعکس ہوگی. لوگوں سے کہے گا جو مجھ پہ ایمان لے آئے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو مجھ کو ایمان نہیں لے کر آتا میں دوزخ میں ڈال دوں گا. اور حقیقت برعکس ہوگی، جو اس کی دوزخ ہوگی وہ جنت ہوگی، جو اس کی جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی. یعنی جو کہ اگینسٹ جائے گا وہ ظاہر اللہ کے نزدیک جنت ہی ہوگا. بالکل ٹھیک. تو اب یہ اس طرح سے مختلف قسم کے حیرت انگیز کام کرے گا. خزانے اس کے ساتھ چل پڑیں گے. جس زمین پہ جائے گا تو اس کے زمین کے خزانے جو ہے مکھیوں کی، شہد کی مکھیوں کی طرح نکل کے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیں گے. روٹیوں کے انبار ہوں گے اس کے پاس. روٹیوں کے انبار ہوں گے، بہت کچھ ہوگا اس کے بعد. 70,000 یہودی اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے. جی. اور یہ بارش برسائے گا، جب چاہے گا جہاں پہ جائے گا بارش برسا دے گا. اچھا، وہاں اس وقت سنا کہ قحط بھی بہت ہوگا کہ لوگوں کو یہ کہے گا کہ کفر کرو گے، اللہ کو نہیں مانو گے تو میں روٹی دوں گا، آسائش دوں گا، خزانے دوں گا. بالکل. اس کے بارے میں حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ 3 سال قحط پڑے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس وقت زمین پر سبزہ نہیں ہوگا. یہ کیفیت ہوگی. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر زندہ کس طرح رہیں گے لوگ؟ کہا کہ تسبیح اور تکبیر اور تحلیل وغیرہ جو ہے اللہ کا ذکر یعنی وہ اللہ کا نام اور اس کا ذکر جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ خوراک بن جایا کرے گا. اچھا، یہ ایمان خرید و فروخت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ بھی کرے گا. اس کے بارے میں بھی آیا کہ اچھا اس کے ساتھ ایک سواری بھی ہوگی. اس کو ہم ذکر کر لیتے ہیں پھر اس کو بات کو. سواری ہوگی. بعض نے کہا کہ وہ گدھا ہوگا، گدھے کے اوپر بیٹھا ہوگا. اچھا. یا بعض نے کہا کہ مینڈی کی صورت میں ہوگا. لیکن بہرحال وہ سواری ہوگی چشمہ زدر میں اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دے گی. یعنی یہ بالکل اس طرح کی بات قطع کلام کی معذرت کہ اگر اس سواری کی ڈیفینیشن میں آپ سے پوچھوں کہ ہم جو پڑھتے ہیں نا کہ وہ 40 گز کے جو ہے کان ہوں گے گدھے کے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاز جو ہے وہ اس کی تشبیہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جہاز ہے، ہیلی کاپٹر ہے. تو اس کی سواری پھر کس قسم کی ہوگی؟ ہاں، اس کو بعض لوگوں نے تعویل یہی کی ہے کہ اس میں اشارہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کی طرف یا جہاز کی طرف کیا گیا ہے. لیکن بہرحال ہم تو اس پہ ایمان لے کر آتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. ہماری عقل اس کو سمجھے یا نہ سمجھے. ہاں، زمانے کے اعتبار سے تعویل اگر کی جائے تو یہ تعویل. ہاں، میں وہی عرض کرتا ہوں ظاہر کیونکہ اس وقت تو دیکھیں نا مفتی صاحب، ٹیکنالوجی بھی تو اپنے عروج پہ ہوگی نا. جی. ابھی تو یہ کوشچن ریز ہوتا ہے نا کہ اس وقت ظاہر ہے مطلب سائنس کتنے عروج پہ ہوگی. آج سائنس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ گردوں پہ کمن ڈالنے کی بات کر رہی ہے، وہ چاند کا کلیجہ شک کرنے کی بات کر رہی ہے. دیکھیں نا آپ ٹائم اینڈ اسپیس پہ آج آپ ریسرچ کر رہے ہیں کہ انسان فریکشن آف سیکنڈز میں ادھر سے ادھر کیسے جا سکتا ہے. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو ان زمانے کے آخری زمانے کی جو احادیث کو دیکھتے ہیں تو اس میں نظر یہ آتا ہے کہ ساری سائنسی ترقیاں ختم ہوگی اس زمانے میں، اور باقاعدہ تلواروں سے جنگ ہو رہی ہوگی، نیزوں سے جنگ ہو رہی ہوگی. یہ سائنسی ترقیاں اس زمانے میں نہیں ہے. اوکے. تو اسی لیے جو ہے اس کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے اس کا کیا معاملہ، لیکن جادو ہوگا اس کے پاس. اور جادو کے زور پہ سارے کے سارے کام کر رہا ہوگا. وہ جو بات آپ نے کہی کہ جناب لوگوں کو قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا، تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ واقعی یہ لوگوں کو مجمع جمع کرنے کے بعد ایک آدمی کو قتل کرے گا
اور قتل کرنے کے بعد جو پھر سے اس کو زندہ کرے گا. مطلب بیچ میں سے چیرے گا؟ جی جی جی, بیچ میں سے آدھا کرے گا. بیچ میں سے آدھا کر دے گا, یا بعض روایت میں کہ گردن کاٹ دے گا, سر الگ ہوگا, دھڑ الگ ہوگا اس کا, اور پھر دوبارہ جوڑ دے گا, اور ان کے بیچ میں چل کے دکھائے گا, اور پھر لوگوں کو جوڑ کے دکھائے گا, دیکھو میں نے زندہ کر دیا, مجھے رب مانو. اس پہ گفتگو کرتے ہیں, ذرا سا ایک کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. کال آپ کی ڈراپ, بڑا انٹرسٹنگ یہ ایک موضوع. زمین پر جو ہے علامہ صاحب جی, زمین پر یہ ہر جگہ گھومے گا, لیکن مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. لیکن جب مدینہ منورہ کے قریب جائے گا تو وہاں سے جو ہے مدینہ منورہ سے کچھ مومن جو ہے وہ کہیں گے چلو دیکھیں شیطان کو کون ہے, یہ دجال کو دیکھیں. اب یہ ٹیم اس کی چل رہی ہے 70,000 یہودیوں. جی جی جی, اس کا مطلب جو آج ہمارا ایک مطلب نظریاتی طور پہ بھی اختلاف ہے یہودیوں سے, وہ اس وقت جو ہے وہ اپنے کلائمیکس پہ ہوگا. کلائمیکس پہ ہوگا. تو پھر جو ہے یہ معاملہ ایسا ہوگا کہ جب یہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے گا تو مدینہ منورہ سے ایک جوان نکل کر آئے گا اور اس سے یہ کہے گا کہ تم اس پہ ایمان لے کر آ. تو وہ کہے گا کہ تو دجال ہے, جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بیان فرمایا تھا. تو وہ کہے گا نہیں, میں مار کے تجھے زندہ بھی کر سکتا ہوں. اور وہ پھر اس نوجوان کو قتل کر دے گا, گردن الگ کر دے گا, جسم الگ کر دے گا, اور اس کے درمیان میں لوگوں کو چل کے دکھائے گا, دیکھو میں کیا کر رہا ہوں, مجھے اپنا رب مانو. پھر اس کے بعد اس کو واپس جوڑے گا اور اس کی گردن جڑ جائے گی. تو اس پر وہ نوجوان جب زندہ ہوگا تو اسے کہے گا اب تو مجھ پہ مان لیا, میں تیرا رب ہوں, دیکھ میں تو یہ زندہ بھی کر دیا مار کے. تو کہے گا وہ نوجوان کہ اب تو میرا ایمان اور پکا ہو گیا کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی. پھر اس کو دوبارہ اس کو کاٹنے کی کوشش کرے گا تو حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جو لوہے کی کر دے گا, ان کی گردن نہیں کاٹ سکے گا. بہرحال محدثین نے بتایا, صحیح روایت سے بات ثابت ہے کہ وہ جوان حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے. حضرت خضر علیہ السلام اس کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے تشریف لائیں گے. اچھا, حضرت خضر علیہ السلام موضوع آگے تو ذرا سے وضاحت کر دیجیے. حضرت خضر علیہ السلام, حضرت الیاس علیہ السلام, ان دو انبیاء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سمندر پہ اور زمین پہ آپ کی دسترس اور حکومت ہے, اور آپ مطلب ویسے تو ظاہر ہر نبی حیات ہے, لیکن آپ جو ہے جسمانی طور پہ تشریف لاتے ہیں ایون عرفات کے میدان میں اور ساری چیزیں. تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام بنفس نفیس اس دور میں موجود ہوں گے, اس طرح کی بالکل. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مختلف روایات ہیں. بعض لوگوں نے انہیں اولیاء کرام کے اندر شامل فرمایا, لیکن جو اعلی حضرت کا موقف ہے اور اصح روایت ہے وہ یہی ہے کہ وہ انبیاء کرام میں سے ہوں گے, کیونکہ جو موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کا واقعہ ہوا اور اس میں جو ان کے اعمال ہیں وہ عمل انسان وحی الہی کے بغیر نہیں کر سکتا. کسی کی جان لے لینا اور کسی کو نقصان انسان اپنی ذاتی رائے سے نہیں کر سکتا. تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو, یہ سیرانی ہیں اور یہ جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, روحانیت کے اعتبار سے لوگوں کی منزلوں کو طے کرتے ہیں. تو جیسے موسیٰ نے ذکر فرمایا کہ اس وقت جو ہے وہ آ کے اس دجال کو ظاہر کرنے کے لیے, اور مرکزی بات جو موسیٰ نے ذکر فرمائی کہ یہ حرمین طیبین کے اندر دجال داخل نہیں ہو سکے گا. مدینے میں اور مکہ مکرمہ 3 زلزلے آئیں گے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں, اور وہ لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو مومن بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, حضور نے فرمایا نا کہ مدینہ ایک بھٹی کے مانند ہے. فرمایا کہ جس طرح بھٹی سے باہر نکل جاتے ہیں, فرمایا اس طرح وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کافر تھے وہ نکل کے باہر زلزلوں میں چلے جائیں گے اور اس کے ساتھ مل جائیں گے. ایمان سمیٹ کے مکے اور مدینے میں آ جائیں. بالکل ٹھیک. ناظرین رہیے ہمارے ساتھ, یقیناً میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. بزم افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی علامہ صاحب, بریک سے قبل کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں, گفتگو تو مصعب فرما رہے ہیں, بڑی مفصل ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے علامات کبریٰ بیان کر رہے ہیں. میں تو صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ مدینے کی بات چلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا تھا میں کہ حضور نے فرمایا کہ مدینہ ایک بھٹی کے مانند ہے, اور فرمایا ان الایمان لا یارز الی المدینہ کما تارز الحیۃ الی جوہریہ. فرمایا ایمان سمٹ کر آ جائے گا مدینہ منورہ کے اندر. تو سارے وہ لوگ جو فتنوں کے اندر, مصائب کے اندر, دجال کے فتنوں میں, دوسرے فتنوں کے اندر مبتلا ہوں گے, فرمایا کہ وہ سب کے سب جو ہے اپنا ایمان لے کر مومن بچاتے ہوئے ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ آ جائے. دیکھیں اسی حوالے سے مدینہ منورہ میں حدیث کریمہ میں یہ بھی آتا ہے کہ 3 زلزلے آئیں گے, اور جتنے بھی منافق وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں جو سب کے سب نکل کے باہر آ جائیں گے اور وہ سارے کے ساتھ دجال کے ساتھ مل جائیں گے. اچھا, ایمان جو ہے سمٹ کے مدینہ اور مکے میں آ جائے گا. جی. اچھا, اس کے بعد کیا معاملہ ہے دجال کے؟ دیکھیں ایمان سمٹ کے مدینہ اور مکہ میں آ جائے گا, اس سے مراد یہ ہو کہ اہل ایمان اب یہیں پہ بچیں گے, دنیا میں اور کہیں اہل ایمان نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اب دجال کی جو فوج ہے وہ گھوم رہی ہے. اب دجال کی فوج گھوم رہی ہے. ٹیکنالوجی کا کیا عالم ہوگا؟ ٹیکنالوجی کے حوالے سے میں نے تو عرض کیا کہ جو احادیث میں باتیں آئی ہیں
تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اس وقت مطلب قدیم زمانہ ہوگا. اچھا, یہ جدید ٹیکنالوجی نہیں ہوگی. یعنی آپ اسٹون کے زمانے میں چلے جائیں گے؟ اسٹون نہیں کہتے ہم, لوہا ہوگا اس میں. اچھا, ویل بھی ہوگا تو, لیکن یہ والا نہیں ہوگا جو ہمارے اس وقت مطلب جتنا عروج آپ ہے ایک دم ریورس ہوں گے آپ. جی جی جی, ٹھیک ہے. اچھا, تو اس میں ایسے ٹائم میں سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا ظہور ہوگا. ٹھیک ہے, جب دجال اپنا فتنہ پھیلا رہا ہوگا. کہاں پہ ظہور ہوگا, کس طرح سے؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ کس مقام پہ وہ ظاہر ہوں گے یہ تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ مکہ معظمہ میں اس وقت وہ طواف فرما رہے ہوں گے اور طواف کر رہے ہوں گے. سارے زمانے کے اولیاء کرام وہاں پہ جمع ہوں گے, ابدال, قطب, غوث وغیرہ. تو طواف کے دوران جو ہے وہ پھر ان سے عرض کریں گے حضور آپ بیعت کر لیں, تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ منع فرمائیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر غیب سے ندا آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ مہدی بایو آتیو, کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں, ان کی اطاعت کرو, ان کی بیعت کرو. ٹھیک ہے, تو اس پر سب کے سب لوگ پھر بیعت کریں گے. پھر سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کا رخ کریں گے. ٹھیک ہے, ملک شام میں اس وقت جو ہے سفیانی شخص ہوگا جس کے پورا لشکر ہوگا, اور اس کے بارے میں احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ وہ شخص مسجدوں کے اندر گانے باجے کو عام کر دے گا. خود جو اس وقت جامع مسجد اموی ہے, جو جہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تشریف لانا, اس مسجد کا اس نے یہ حل کیا ہوگا کہ وہاں پہ میوزک بج رہا ہوگا اور خود یہ محراب میں بیٹھا ہوگا اور ننگی عورت اس کی گود میں آگے بیٹھے گی. یہ جامع مسجد کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اموی کی بات کر رہا ہوں, دمشق کی بات, دمشق کی بات ہو رہی ہے. دمشق کی بات, اسی مسجد کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے. جی جی جی, ٹھیک ہے. تو یہاں پر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ آگے اس کو خالی کرائیں گے, اس مسجد کو, اور پھر آپ اس وقت فجر کی نماز ادا فرما رہے ہوں. فجر کی تکبیر ہو چکی ہوگی, ابھی آپ مصلی پہ کھڑے ہوں گے. ایسے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ آسمان سے 2 فرشتوں کے کاندھوں پر زرد لباس پہن کر تشریف لائیں گے, آپ کے چہرے پہ پانی کے قطرے ہوں گے. تو آپ اس سفید مینارہ کو, اس وقت جو میں نے اس وقت کنڈیشن دیکھی ہے, اس کو ان لوگوں نے اس وقت الیکٹرک کا وائر لگایا ہوا تاکہ کوئی جھوٹا آدمی چڑھ کے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ نہ کرے. اچھا, یہ پہلے سے لگا دیا انہوں نے؟ ہاں, انہوں نے لگا کر بہت اچھا ہے, تاکہ اسے وہی کرنٹ لگ جائے, وہی فارغ ہو جائے. جو غیر ہوگا تو مر جائے گا, ظاہر ہے ویسے ہی مر جائے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام پھر تشریف لائیں گے مسجد میں, سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ اپنی جگہ خالی کر دیں گے. اوکے, اور خالی کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آپ نماز پڑھیں. تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں, تم نماز پڑھو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ بھی کیا زمانہ ہوگا جب امام تم میں سے ہوگا اور ابن مریم جو ہے اقتدا کریں گے. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ وہاں پر نماز پڑھائیں گے. ٹھیک ہے. پھر ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں امام مہدی کے حوالے سے. ٹھیک ہے. کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام جو ہے محمد ہوگا, آپ کے والد کا نام عبداللہ, آپ کی ماں کا نام آمینہ ہوگا. یعنی وہی نام ہوں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, اور آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے, سید ہوں گے, اور یہ سارا کا سارا معاملہ ہوگا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام. جی جی, عیسیٰ علیہ السلام. مزید اس میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ پیدا ہوں گے, پیدا ہو کے پرورش ہوگی ان کی, جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو وہ پھر اس کے بعد لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے. یہ بہت سے لوگ قیاس اس وقت کرتے ہیں کہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ان کی پیدائش ہو چکی ہے, ظہور ہونے والا ہے. نہیں, یہ تو ایک غلط نظریہ ہے کہ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ اصل قرآن کو لے کے معذلت چھپ گئے ہیں غار خرمن میں, اور غار خرمن ان کے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ ایک ایسا غار ہے جسے ساری دنیا کا پانی بہتا ہے, اس لیے اب بھی جو ہے وہ بڑی راتوں کے اندر جا کے پرچے ڈالتے ہیں, اے امام 313 پیدا ہو چکے ہیں مومن, آ جائیں آپ تشریف لائیں, لیکن امام تشریف نہیں لاتے. تو یہ عقیدہ ہے وہ جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن سے, نہ کوئی سنت سے, نہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور ایک کلام پہلے شامل کرتے ہیں. جی ماشاء یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے, اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے, اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے, اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے, اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. درود پہ بھیجو, سلام پہ بھیجو,
درود پہ بھیجو، سلام پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، فقیروں کے ملجا یہ منگتا تمہارا، فقیروں کے ملجا یہ منگتا تمہارا، مدینے میں تھوڑی سی جا چاہتا ہے، مدینے میں تھوڑی سی جا چاہتا ہے، سنا خان بنایا، سنا گو بنایا، سنا خان بنایا، سنا گو بنایا، سنا خان بنایا، سنا گو بنایا، سعید ان سے تو اور کیا چاہتا ہے، سعید ان سے تو اور کیا چاہتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں رائے گڑھ چھتیس گڑھ سے بات کر رہا ہوں۔ چھتیس گڑھ سے تھوڑا سا اونچا بولیے گا پلیز۔ ہلو، چھتیس گڑھ سے، رائے گڑھ چھتیس گڑھ سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں اپنی مسز کا طبیعت خراب بھائی جان۔ جی جی فرمائیے، میں سن رہا ہوں۔ ہلو، آپ کی کال شاید ڈراپ ہو گئی۔ اچھا، اب یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہو گیا اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو آپ نے فرمایا اس مسجد میں۔ اچھا، ایک بات کنفیوژن ایک ذہن میں ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس پہ آپ کا جو ہے وہ تشریف آوری ہوگی، وہاں پر آپ تشریف لائیں گے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری بیت المقدس میں نہیں ہوگی، بلکہ سب سفید مینارہ ہے، باقاعدہ احادیث میں اس کا ذکر آیا، اور وہ ملک شام کے اندر وہ معروف جگہ ہے جامع مسجد اموی میں، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کی تشریف آوری ہوگی، اسی لیے اس مینارے کو جو سیکرٹ کیا ہوا ہے تاکہ ہر کوئی داخل نہ ہو سکے۔ اچھا اچھا، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ یقیناً ناظرین، یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کا تسلسل جب تک آپ کے سامنے نہیں آئے گا تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ اصل بات ہے کیا۔ علامہ صاحب سے ہی بات ہوگی، ملاقات کریں گے یقیناً آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ بزم افطار میں ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین۔ ایک اناؤنسمنٹ ہے، اے آر وائی کیو ٹی وی لایا رمضان کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے لیے نوکیا فونز پر۔ اے آر وائی کیو ٹی وی اپلیکیشن اب آپ کے نوکیا فونز پر دستیاب ہے۔ آپ اپنے نوکیا فون سے او وی آئی اسٹور پر جائیں اور ڈاؤن لوڈ کریں اے آر وائی کیو ٹی وی اپلیکیشن۔ اے آر وائی کیو ٹی وی اپلیکیشن سے قرات، حمدنات، اسلامی وال پیپرز اور رنگ ٹونز ڈاؤن لوڈ کریں اور رمضان کے ہر لمحے کو پرنور بنائیں۔ تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجیے اے آر وائی کیو ٹی وی اپلیکیشن اپنے نوکیا فون پر او وی آئی اسٹور سے اور سمیٹے رحمتیں برکتیں رمضان کی۔ جی علامہ صاحب، جو کوشچنز آپ کے پاس آئے تھے۔ ہوا تھا تراویح کی جماعت تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا آغاز کیا اور نعم البدعۃ حاضی کا فرمایا کہ یہ ایک نئی چیز ہے لیکن بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن جہاں تک رہا تعداد کا تعلق، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر خلفائے راشدین سیدنا عثمان غنی، علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، سب نے 20 تراویح پڑھی ہیں اور اسی پر امت کا آج تک معمول چلا آ رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر تو 8 تراویح کچھ نہیں، 20 تراویح۔
ایک اور بھائی نے پوچھا کہ تراویح کے دوران لوگ آواز دیتے ہیں الصلاۃ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں اس کا کوئی فرض و واجب نہیں ہے، کوئی حدیث میں نہیں آئے، کوئی قرآن کے اندر نہیں آئے. یہ ایک تراویح کو مکمل کرنے کے لیے اور کھڑے ہونے کے لیے اعلان کیا جاتا ہے. کہیں کلمہ پڑھا جاتا ہے، کہیں درود پاک پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد، کہیں کہتے ہیں صلاۃ بر محمد. وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو. اصل میں یہ ایک تنبیہ ہوتی ہے کہ بھائی اب ہم نے تراویح کے لیے کھڑے ہونا ہے، تو موشن ڈیولپ کرنا. بالکل. تو اب اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی قباحت نہیں ہے. بہن نے سوال کیا شراب کے حوالے سے، شراب کے حوالے سے بہن نے سوال کیا ہندوستان سے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، روزہ بھی نہیں رکھتا اور شراب پیتا ہے کنٹینیوسلی، مطلب شراب پیتا. اب یہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب ام الخبائث ہے. ٹھیک. تمام برائیوں کی جڑ ہے. جب انسان شراب پیتا ہے اس کو ماں بہن کی تمیز نہیں رہتی، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تمیز نہیں رہتی، تو انسان بالکل فارغ البال ہو جاتا ہے. اور یہ بڑا ظلم ہے اور لوگوں کو باقاعدہ طور پر شراب کا رسیہ بنایا گیا. اور آج کل ہمارے ملک کے اندر دیکھیں جو پوش علاقے ہیں اس میں باقاعدہ طور پر شراب کو بطور مشروب کے جو ہے نوجوانوں کو پلایا جا رہا ہے. کچھ ایسی بیٹھکس اور کچھ ایسی جگہ جہاں گیدرنگ جمع ہوتی ہیں اور شیشہ پلانے کا انتظام کیا جاتا ہے اور شراب پلانے کا انتظام کیا جاتا ہے، خاص طور پہ پوش علاقوں کے اندر. محمد علی سوسائٹی ہے، ڈیفنس ہے، ادھر ہے ادھر ہے، تاکہ ان کو آہستہ آہستہ نوجوانوں کو، تو یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان حرام کو ایک ایسا ہے کہ جیسے پیشاب پی رہا ہے اس کو اپنے منہ کے ساتھ لگا رہا ہے. مطلب اب ان کو کرنا کیا چاہیے ان کی وائف کو، کیونکہ وہ تو دیکھیں وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. ایک ہی ان کے پاس راستہ ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا، اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ہدایت عطا فرمائے اور راہ راست پہ آ جائے. ہم بھی یہاں التجا کرتے ہیں. وہ سب سے وظیفہ میں دیتا ہوں جی پلیز. روزانہ یا حسیب 1000 دفعہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا کریں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ یا حسیبو کی تجلی پڑے گی، سارا حساب کتاب ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا اب بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گیا، مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو گیا، ٹھیک ہے جی، دجال کے معاملات اپنی جگہ چل. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب دیکھیں بات یہ کہ دجال جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی خوشبو سے بھاگے گا، وہ مختلف جگہوں پر فتنہ بازی کر رہا ہوگا. اس کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلیں گے اور دجال جو ہے آگے آگے بھاگے گا، آپ پیچھے پیچھے کرتے جائیں گے اس کا، یہاں تک کہ آپ موضع لد، ایک جگہ ہے لد جو کہ بیت المقدس اور رملہ کے پاس ہے، یہاں پر جو ہے آپ اس کو جا لیں گے دجال کو. اور دجال جو ہے یہاں پر تو بعض روایتوں میں آتا ہے دجال جب آپ دیکھے گا آپ آ گئے تو ایک دم سے نماز کھڑی کر دے گا، جماعت قائم کر دے گا، منافق بن جائے گا. ہاں منافق بن جائے گا، جماعت قائم کر دے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہا حضرت آئیے نماز پڑھائیے. کہا اللہ کے دشمن تو ابھی نماز پڑھاتا ہے. تو پھر اس وقت وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس کو قتل کر دیں گے، یہاں پہ اس کو ختم فرما دیں گے. سنا ہے کہ ایک ضرب ماریں گے صرف، ہے نا کچھ روایت، ایک ضرب میں اس کا کام تمام ہو جائے گا. اور درمیان دجال واصل جہنم ہو گیا. ٹھیک ہے جی، اس کے حوالے ایک طرف ہو گئے، اس کے حوالے ایک طرف ہو گئے. اب کیا ہوگا؟ اب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور شروع ہوگا. ٹھیک ہے. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پہ جو ہے تقریباً 40 سال رہیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ شادی بھی کریں گے، آپ کے اولادیں بھی ہوں گے، اور آپ مدفون ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ. کیا بات ہے، مجھے ایک خاص جگہ، مخصوص جگہ جو بالکل ٹھیک ہے. تو اس دوران جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں نازل ہوں گی اور زمین اپنے خزانے اگلے گی. اور لیکن پھر اسی دوران جو ہے ایک یاجوج ماجوج کا فتنہ آئے گا. اب یہ فتنہ کیا آئے گا، اس کو ذرا تھوڑا سا سسپینس رکھتے ہیں لوگوں کے لیے. وقفے پہ جا رہے ہیں جناب، وقفے سے لوٹ کے آپ سے بات ہوگی. لیکن یاد رہے ناظرین کہ 29 رمضان کو میں آپ سے اسپیشل ٹرانسمیشن میں صرف اتنی گفتگو کروں گا کہ پورا مہینہ جو ہم آپ کو دیتے رہے یا آپ سے سنتے رہے، تو آپ نے ہم سے کیا لیا، ہم نے آپ کو کیا دیا. آپ کی کالز ہوں گی، آپ کی گفتگو ہوگی، اور کیو ٹی وی کی یہ پوری کی پوری کاوش جو رمضان المبارک کے حوالے سے رہی ہے اس پہ کلام ہوگا. تو تیار رہیے گا، 29 رمضان کو بڑا اسپیشل پروگرام ہوگا جس میں صرف آپ سے آپ کے ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ کے پرسیپشنز لیے جائیں گے. ملاقات ہوتی ہے ناظرین آپ سے ایک مختصر وقفے کے بعد. افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین. علامہ صاحب، اب ظاہر یہ تو سارا معاملہ ہوا، اب یاجوج ماجوج کی بات آ گئی، ان کا ذکر آ گیا ہے. لیکن جی یاجوج ماجوج کے حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید کے مختلف مقامات پر ذکر ہے، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ زمین کے اندر وہ فساد پھیلاتے ہوئے آئیں گے. یہ ایک غیر معمولی اور بڑی طاقتور قوم ہوگی اور چھوٹے چھوٹے ان کے قد ہوں گے اور ہر چیز کو آئیں گے اور کھاتے ہوئے چلے جائیں گے. پانی کے حوالے سے دور کون سا ہے؟ دور تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کا دور ہے. عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے باقاعدہ. لیکن اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اپنے تمام امتیوں کو لے کے پہاڑوں میں چلے جائیں. ٹھیک ہے. اور پہاڑوں میں چلے جائیں گے یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے. اور وہاں پہ یہ عالم ہوگا بھوک کا کہ کھانے کے لیے حدیث کریمہ میں آتا
کہ بکری کا سر جو ہے ڈھیروں اشرفوں میں خریدنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اور ایسے میں یاجوج ماجوج جب نکلیں گے تو یہ لوگ زمین کے جیسے اللہ مثلا فرما رہے تھے سارا بحر تبریسی کا جو سارا پانی پی جائیں گے, ایسا لگا گویا یہاں پہ پانی تھا ہی نہیں, زمین کی ساری مخلوق کو مار لیں گے یہ لوگ, اور یہ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے. اس کے بعد پھر کہیں گے چلو زمین والوں کو خاتمہ کر لیا, اب آسمان والوں کا خاتمہ کرتے ہیں. تو آسمان کی طرف یہ لوگ تیر پھینکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تیروں کو خون میں رنگ کے بھیج دے گا. تو اس کے بعد یہ کہیں گے چلو ہم نے آسمان والوں کو مار دیا. اب تو اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ان کی گردنوں میں ایک دانہ پیدا کرے گا جس کی وجہ سے سب لوگ مر جائیں گے. یہ لوگ ہر ایک کی گردن میں ہوگا. جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو بہت بدبو پھیلی ہوگی, تعفن اٹھ رہا ہوگا. پھر آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہوا چلائے گا, ان کے تعفن کو دور کر دے گا. بڑے بڑے پرندے آئیں گے جو ان کو اٹھا کر ایسی جگہ پہ لے جائے گا جہاں پہ اللہ چاہے گا, پتہ بھی نہیں چلے. اس کے بعد پھر زمین پہ بارش ہوگی اور بارش کے بعد زمین وہ زرخیز ہو جائے گی کہ ایک انار کے بارے میں آتا کہ پورا قبیلہ کھا لے گا مل کے. ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہو جائے گا اور گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا. اتنی برکت ہوگی, اس قدر برکتیں ہوں گی. یہ پھر اس کا مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ دور ہے کہ جہاں پر مطلب بہت زیادہ شادابی اور پھر وہ. جی. اچھا, اب دعوت الارض کا معاملہ آ رہا ہے علامہ صاحب. اب دیکھیں جی, دعوت الارض جو ہے یہ دعوت الارض جانور کو کہتے ہیں. یہ ایک جانور نکلے گا اور اس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی, اور یہ بھی اسی طرح کے محیر العقول چیزیں کر کے دکھائے گا. اچھا. اور اس قسم کے معاملات ہوں گے. ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نورانی ہوگا, انگشتری سے اس کو نشان کو مٹا کر جو ہے نا نعوذ باللہ من ذالک اس پر کافر لکھ دے گا. اچھا. تو یہ بھی ایک فتنے کی صورت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قیامت کے فتنوں کا ذکر فرمایا اس کے حوالے سے. یعنی اس میں باقاعدہ حدیث میں آیا کہ یہ کافر کی پیشانی پہ کافر لکھ دے گا. اچھا. مہر لگا دے گا اور مومن کے پیشانی پہ مومن کر دے گا. اب یہاں پر کافر مومن سے ممتاز ہو جائے گا, کوئی منافق نہیں رہے گا. تو یہ فتنے کے طور پہ پھر آئے گا, یہ سمجھ لیں علامت بیان کرنے کے لیے. علامت بیان, فتنہ تو نہیں ہوا نا. فتنہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنے قیامت کے بیان کیے نا ان کتاب الفتن کے اندر اس کو بھی ذکر کیا. اچھا, دعوت الارض کو تو اس میں پھر اس کے سارے کے سارے الگ ہو جائیں گے معاملات. پھر یہ معاملات چل رہے ہوں گے, شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پی رہے ہوں گے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دعوت الارض کا کیا ہوگا پھر؟ دعوت الارض پھر غائب ہو جائے گا, اپنا کام کرنے کام کر کے غائب ہو جائے گا, کافر و منافق کو پہچان کرا دے گا. اس کے بعد جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی رخصت ہو جائیں گے. پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا. یہ بالکل کلائمیکس ہے. جی ہاں, کلائمیکس ہے. اچھا. اور اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اچھا, اب یہاں پہ رکتے ہیں ذرا. یہ ہے یہاں پہ لانا چاہ رہا تھا میں, اس پوری ٹرانسمیشن کی جو گفتگو ہے میں اس کو یہاں پہ لا کے روکنا چاہ رہا تھا. اب میں چاہتا ہوں ذرا سا آپ کا ایک آؤٹ پٹ آ جائے اس پہ کہ ظاہر ہے جب آپ بات کرتے ہیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کی, جب آپ بات کرتے ہیں خروج دجال کی, جب آپ بات کرتے ہیں نزول عیسیٰ علیہ السلام کی, پھر ظاہر ہے یاجوج ماجوج کی قوم کا آنا, پھر اس کے بعد دابت الارض کا آنا, اور فائنلی جو ہے پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. یعنی اب جب سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے تو اس میں اور قیامت کے قائم ہونے میں کتنا وقت باقی ہے؟ مختلف روایات ہیں. بعض حضرات نے کہا کہ 40 سال کا عرصہ ہوگا. دیکھیں اس میں جو ہے نا باقاعدہ یعنی جیسے علامہ صاحب نے بات کی ہے کہ ایک اندازہ ہی کا ہو سکتا ہے, باقی کوئی حد نہیں بیان کی گئی ہے. اچھا. اس کے بعد تو پھر ایک ہوا چلے گی, ہوا چلے گی جس کے مومنوں کے بغلوں سے گزرے گی, سارے مومن مر جائیں گے. اس پہ گفتگو کریں گے مفتی صاحب, اور ظاہر ہے چونکہ وقت بہت قلیل ہے ہمارے پاس ناظرین اور گفتگو بہت وسیع ہے, میں یہ ذہن میں رکھیں سے پوائنٹرز آپ کو دے رہا ہوں. میں اس کی بہت ڈیٹیل میں ڈیپتھ میں جا کے گفتگو نہیں کر رہا. آپ سے ملاقات کروں گا آپ کی کالز کے ساتھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. اب جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو الٹیمیٹ دنیا سمجھے گی, مومنین جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. جی جی جی, زمین پر اب کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں بچے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب زمین پہ روئے زمین پہ کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہو تو پھر قیامت قائم کی جائے گی. اب یہ معاملہ ہوگا کہ تقریباً 40 سال تک کسی کو موت نہیں آئے گی توبہ کے بعد, یعنی یہ مومن کی موت بھی ہو جائے گی. اب 40 سال تک کسی کو موت نہیں آئے گی. ہر آدمی کی عمر کم از کم 40 سال ضرور ہو جائے گی. اس کے بعد لوگ کوئی درزی اپنا کپڑے سی رہا ہوگا, یہ سب کفار ہوں گے زمین پر, اور کوئی کپڑا ناپ رہا ہوگا, کوئی دیوار کو پلاسٹر کر رہا ہوگا, کوئی اپنے منصوبے بنا رہا ہوگا. تو ایسے میں اچانک جو ہے
سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا کہ اب سور پھونک دیا جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت اہل ایمان کوئی بھی علامہ صاحب زمین پر موجود کوئی مسلمان نہیں ہوگا. ایک اور بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر جو ہے وہ اس وقت اس خاص وقت کے لیے اس کا راج ہوگا پوری دنیا کے اندر. قیامت کا وقوع تبھی ہوگا کہ جب روئے زمین کوئی خدا کا. ٹھیک، اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ایک اناؤنسمنٹ ناظرین مختصر سے پہلے سن لیجیے تاکہ پھر مزید ہم بات چیت کریں کہ بدین کے ظاہر سیلاب کے متاثرین جو ہیں ان کے لیے مستقل ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے کھانے کا انتظام ان کے لیے کیا گیا ہے. جو مخیر حضرات ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں خوراک کی صورت میں، وہ اپنے عطیات خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ میں جمع کرائیں. ناظرین اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پہ نمایاں ہیں. یہ وہ وقت ہے، وہ لمحات ظاہر رمضان کے گزرتے ہوئے کہ جن میں کیے ہوئے ایک نیک کام یا ایک اچھی بات کسی کو بتائی ہوئی یا کوئی صدقہ کیا ہوا اللہ کے نزدیک بہت بڑھ کے سامنے آئے گا. تو یقیناً میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں شامل ہوں اور آپ کو شامل بھی ہونا چاہیے. اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پہ نمایاں ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے. اور یہ جو بہن بھائی ہیں ہمارے ناظرین عید کی خوشیاں منانا چاہتے ہیں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ان کی امداد کریں تاکہ عید کی خوشیوں میں ہم ان کو شامل کر سکیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. میں نام نہیں بتانا چاہ رہی بھائی، کراچی سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. جنید بھائی میں ذرا منصف صاحب سے میں بات کرنا چاہ رہی تھی، مطلب خواب کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی اور مجھے ان کا نمبر بھی چاہیے تھا. خواب کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسے پروگرام میں جہاں خواب کی تعبیر بتائی جائے. نمبر کے لیے آپ ایم سی آر سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کریں، آپ سے بات ہوگی. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. وقت بہت کم ہے. جی فرمائیے. تو بالکل یہ کفر ساری روئے زمین پر کفری کفر ہوگا، کوئی مطلب مسلمان نہیں. اچھا اب اگر مثال کے طور پر اس کے بعد جو ہے نا وہ سور پھونکا جائے گا، جیسے مصعب نے ذکر فرمایا کہ مختلف لوگ مختلف کاموں کے اندر مشغول ہوں گے، پہلے رہتے ہیں، اس سے پہلے رہتے ہیں کہ یہ جو سورج مغرب سے طلوع ہونے والا ہے، اس کا مطلب یہ کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک ہی کھلا ہے. بالکل الٹیمیٹ جس وقت سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہو گیا اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. اس کے جو کچھ کرنا ہے وہ اس سے پہلے کرنا ہے. اس سے پہلے بلکہ اس میں علامت یہ بھی ہوگی کہ وہ رات اتنی طویل ہوگی کہ لوگ سو کے تھک جائیں گے. کئی مرتبہ کھانے کھا لیں گے لیکن رات ختم نہیں ہوگی. یہی وہ بات کر رہے تھے ہندوستان کے جو کالر کوشچن جو کر رہے تھے، تو اس میں بتایا گیا سورج مغرب سے طلوع ہوگا، 2-3 راتیں ہوں گی. لیکن 2012 کی جو پیشن گوئی ہے غلط ہے کہ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علامتیں بتائی ہیں وہ ظاہر ایگزیکٹلی ابھی کلیئر ہو گیا کہ یہ ساری چیزیں جب ظہور پذیر ہوں گی تو اس کے بعد جا کے وہ رات آئے گی کہ جس رات کے بارے میں وہ تذکرہ کر رہے تھے. تو ظاہر ناظرین یہ تمام باتیں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. علماء کرام اپنے علم کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں احادیث و قرآن کی روشنی میں، لیکن اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، میں آپ کے ساتھ یقیناً موجود ہوں. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. مجمع افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. وقت بہت قریب ہے افطار کا. یقیناً یہ دعا کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، رونے کا اور گڑ گڑانے کا وقت ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی ابوبکر صدیق صاحب، جناب علامہ لیاقت حسین صاحب، اور یقیناً آپ کے ہمارے ہم سب کو بہت پسندیدہ جناب الحاج سعید ہاشمی صاحب موجود ہیں. سعید بھائی آپ سے گزارش کروں گا کہ مناجات کیا کہ چند اشعار ہو جائے. جناب مومنو وقت رحمت رب ہے، مومنو وقت رحمت رب ہے، اب وہ مانگو جو دل کا مطلب ہے، اب وہ مانگو جو دل کا مطلب ہے. سب کو رب غفور دیتا ہے، سب کو رب غفور دیتا ہے وہ داتا ضرور دیتا ہے وہ داتا ضرور دیتا ہے. یوں کرو عرض ہے کرم والے، یوں کرو عرض ہے کرم والے، ہاتھ پھیلا رہے ہیں غم والے، ہاتھ پھیلا رہے ہیں غم والے. سب کو رب غفور دیتا ہے وہ داتا ضرور دیتا ہے. بات بگڑی ہوئی
بناتا ہے، بات بگڑی ہوئی بناتا ہے، ناؤ ڈوبی ہوئی تیراتا ہے، ناؤ ڈوبی ہوئی تیراتا ہے، یوں کرو عرض ہے کرم والے، ہاتھ پھیلا رہے ہیں غم والے، ہے غفور الرحیم تیرا نام، ہے غفور الرحیم تیرا نام، بخش دینا ہر ایک کو تیرا کام، بخش دینا ہر ایک کو تیرا کام، جو کہ اولاد کے ہیں خواہش مند، جو کہ اولاد کے ہیں خواہش مند، دے خدا ان کو دختر و فرزند، دے خدا ان کو دختر و فرزند، جب دم واپسی ہو یا جب دم واپسی ہو یا لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، ہے محمد میرے رسول اللہ، ہے محمد میرے رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج 6:56 پہ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہے۔ بس چند ایک ساعتیں ہیں اس رمضان کی ہمارے پاس، چند ایک گھنٹے موجود ہیں۔ بہت لطف لینے کی کوشش کیجیے گا عبادات کے ذریعے سے، اللہ کو منانے کے ذریعے سے، بہت دعا کیجیے گا، بہت دعا کیجیے گا ناظرین، جتنی دعا کر سکتے ہیں کر ڈالیں۔ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں میسر آئے کہ نہ آئے، اگلا 27واں روزہ ہمیں میسر آئے کہ نہ آئے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آخری رمضان ہے ہمارا، یہ آخری 27واں روزہ ہے، پتہ نہیں اس کے بعد مہلت ملے کہ نہ ملے۔ آپ سے ملاقات کروں گا افطار کے بعد، انشاءاللہ کچھ اور باتیں بھی ہوں گی اور الوداع رمضان بھی پڑھیں گے۔ ملاقات کرتے ہیں آپ سے افطار کے فوراً بعد۔ بزم افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ افطار کے بعد ناظرین ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر موجود ہیں۔ علامہ صاحب، بات ظاہر ہے بہت ہوئی، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا بات؟ دیکھیں جی، پیغام جنید بھائی آپ نے بہت خوبصورت پروگرام کیا ہے، بڑا معلوماتی پروگرام، اور قبلہ مفتی صاحب نے بڑی روشنی ڈالی علامات کبریٰ پر، لیکن اس کے اندر یہی ہے کہ بنیادی مقصد ہمارا کیا تھا، یہ پروگرام کیوں کیا آپ نے؟ ایک تو معلومات دینی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نشانیوں کو بیان کیا، اور خاص طور پر جس تاریخ کے حوالے سے، جن سال کے حوالے سے لوگ مختلف قسم کے آراء پیش کرتے ہیں کہ اس کے بعد ختم ہو جائے گی، جو مرکزی بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ یہ بالکل غلط ہے، مسلمان اس پر کان نہ دھریں، مسلمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اور کئی نشانیاں ابھی ایسی باقی ہیں، تو یہ 2012 والا اور 13 والا اور دسمبر والا اور فلاں والا یہ بالکل غلط ہے جب تک وہ نشانیاں مکمل نہیں ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ قیامت کا علم تو کوئی بھی بتا سکتا نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، انہوں نے بھی ظاہر نہیں فرمایا، اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا، انہوں نے علم کو ظاہر نہیں فرمایا، تو یہ تو اللہ کی قدرت میں سے ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو مخفی رکھا جاتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، کوئی تاریخ کوئی وقت قیامت کا بظاہر نہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ مفتی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس حوالے سے علامہ صاحب نے بہت اچھی خوبصورت بات بیان کی ہے، لیکن اس سے قبل میں چاہوں گا جو سوالات آپ کے باقی تھے اس کے بھی جوابات ہو جائے۔ ایک انہوں نے پوچھ رہا کہ ٹی وی پہ اگر قرآن کی تلاوت سنے سجدہ واجب ہوگا نہیں، تو اگر براہ راست تلاوت آ رہی ہے تو سجدہ واجب ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ ایک کوشچن تھا، بھائی نے کہا تھا کہ میں نے کہا کہ جناب سعودی عربیہ میں جا کے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، تو بہت غلط بات انہوں نے کہی ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ میں نے کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برے عقیدوں کے پیچھے پڑھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، ٹھیک ہے، سلام کلام کرنے سے منع فرمایا، اب وہ چاہے سعودی عربیہ میں ہو چاہے پاکستان میں ہو،
جہاں پر بھی پایا جائے گا تو اس کے بارے میں یہی حکم ہوگا. اور کسی کا سعودی عربیہ میں ہونا اس کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے. 5 سال تک خانہ کعبہ پر فاطمیہ کا قبضہ رہا، جو نہایت ہی بگڑے ہوئے لوگ تھے، رافضی تھے، اور انہوں نے خانہ کعبہ کے حجر اسود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. آج ہم ٹکڑوں کو چھوتے ہیں ان گمراہ لوگوں کی وجہ سے. تو وہاں پر 5 سال قبضہ رہا تو اس کا مطلب نہیں حق پر ہو گئے وہ لوگ. پھر ایک کوشچن یہ تھا کہ رخصت نہیں ہوئی کسی کی اور اس کو 3 طلاق دے دی شوہر نے، تو انہوں نے وضاحت نہیں کی 3 طلاق الگ الگ دی تھی، 7 دی تھی. بہرحال اگر یوں کہا تجھے 3 طلاق، تو اب 3 طلاقیں ہو گئی ہے اور حلالے کے بغیر اس پہلے میاں کے لیے حلال نہیں ہوگی. اور اگر اس نے کہا تھا کہ تجھے طلاق طلاق طلاق، تو پہلی طلاق میں بائنا ہو گئی ہے، باقی 2 طلاقیں لغو ہو گئی ہے، تو اب دوبارہ نکاح کر کے پہلے میاں کے ساتھ رہ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پیغام کے حوالے سے مختصر میں بات عرض کر دوں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہے؟ تو نبی علیہ السلام متی الساعۃ قال ما عددت لها، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ بالکل. تو کہا کہ احب اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. کیا بات. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع من احبہ، کہ کل بروز قیامت آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. تو آج ہم لوگوں نے اپنے سے محبت جن سے کرتے ہیں، کسی کھلاڑی کو بنایا ہوا، کسی اداکار کو بنایا، کسی اداکارنی کو بنایا ہوا، کسی سیاستدان کو بنایا ہوا، اپنے آئیڈیل ہم نے دنیا کے لوگوں کو بنایا ہوا. حالانکہ اللہ فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. انہی سے محبت کیجیے، انہی کو آئیڈل بنا دیے، کل بروز قیامت انہی کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. جی مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. اور علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. ایک بات تو یہ ہے کہ ناظرین میں ایک اناؤنسمنٹ کرتا چلوں، اس کے بعد اپنی بات مکمل کروں گا کہ 29 تاریخ کو ہم انشاءاللہ ایک اسپیشل پروگرام کریں گے جس میں آپ کے آؤٹ پٹس لیں گے. ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ہم نے پورے رمضان کیا کیا، آپ نے کیا محسوس کیا، ہم کیا ڈلیور کر پائے نہیں کر پائے، واٹ ایور جو بھی آپ سمجھتے ہیں ہمارے بارے میں، آپ آ کے اس پہ کھل کے کلام کیجیے گا. ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہوں گی. اب جو بات آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین وہ ذرا توجہ سے سنیے گا. ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ کیا سبب ہے ہم خدا کو پکارتے ہیں، بہت پکارتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. اب جواب آپ نے کیا دیا یہ سنیے کہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس لیے کہ تم خدا کو جانتے تو ہو مگر تم اس کی عبادت نہیں کرتے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا ناظرین جو اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. تو اللہ کو ماننا اور ہوتا ہے اور اللہ کی ماننا اور ہوتا ہے. ہم اللہ کو جانتے تو ہیں ناظرین لیکن ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. پھر فرماتے ہیں کہ اس کے رسول کو برحق پہچانتے تو ہو مگر اس کی سنت کی پیروی نہیں کرتے. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. لیکن ناظرین یہ سارا زبانی قول ہے، الفاظ کی جادوگری ہے ساری. عملاً ہم بہت پیچھے ہیں. ہمیں بہت آگے ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس صف میں اپنے آپ کو کھڑا کر دیتے جو پیروی کرنے والی صف ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھتے تو ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے. اس سے بڑھ کے ناظرین اور کیا بات ہے کہ گھٹا گھٹ قرآن کی تلاوت تو ہمارے یہاں ہو رہی ہوتی ہے. بچے کو باپ یہ تلقین کر رہا ہوتا ہے کہ روز 1 پارہ تم نے لازمی پڑھنا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، پورے 30 پارے پورے مہینے میں ختم کرنے اور مجھے آخری دن بتا دینا تاکہ میں ایصال کر دوں. تو ایصال کی حد تک، چومنے کی حد تک، احترام کی حد تک، تاکوں میں سجانے کی حد تک، یا اسے پڑھنے کی حد تک، یا ایک لفظ یعنی ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں سمیٹنے کی حد تک تو ناظرین ہم ہیں. لیکن قرآن کو پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے، اس کے تراجم کو پڑھ کے، اس کی تشریح کو سمجھ کے دور جدید کے تقاضوں کے مطابق مسلمان اپنے آپ کو منظم کریں اور مربوط کریں، یہ سوچ ناظرین ہمارے اندر نظر نہیں آتی. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ تم حق تعالیٰ کی نعمت کھاتے تو ہو مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے. ہم کتنے کم ظرف اور بد نصیب لوگ ہیں ناظرین. بلکہ یوں کہیے کہ نمک حرام ہے کہ جس کا نمک کھاتے ہیں، جس نے ہمیں رزق عطا کیا ہے، جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری یہ سانسیں چلتی ہیں ناظرین کہ وہ ہمیں کھانے کو بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے. ہم اسی اللہ کا رزق کھاتے ہیں، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ وہ رازق ہے، وہ رزاق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. ہماری نگاہ ہر اس شے پر ہوتی ہے ناظرین جو ہمارے پاس نہیں ہے. ہماری نگاہ ہر اس شے پر نہیں ہوتی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوتی ہے. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو بہشت مطیع و فرما بردار لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ہے. تم اس بات کو جانتے ہو لیکن اس کے باوجود بھی اس کی طلب نہیں کرتے. یعنی یہ معلوم ہے ہم کو ناظرین کہ بہشت میں جائے گا وہی، جنت میں داخل ہی وہی کیا جائے گا جو اللہ کا فرما بردار ہے،
جو مطیع ہے، جو اللہ کا ماننے والا ہے، جو اس کے تمام تر فرامین پہ عمل کرنے والا ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی پیروی کرنے والا ہے. مانتے تو ہیں کہ بہشت ان کے لیے سجی ہے، لیکن اس کے باوجود ناظرین ہم ان کے طالب نہیں ہیں. اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارے اندر دنیا جو ہے مکمل طور پہ سرایت کر چکی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ دوزخ گناہ گاروں کے لیے ہے اور اس کو آئینی زنجیروں سے آراستہ کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے دور نہیں بھاگتے. یعنی ہم اس بات کو جانتے ہیں ناظرین کہ دوزخ بہت سخت ہے، دوزخ کی عذاب بہت سخت ہے. دوزخ کو جو ہے وہ اس طرح سے آراستہ کیا گیا ہے کہ جس کے اندر سخت ترین عذاب دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود دوزخ کا خوف اور اس کی خشیت ہمارے دل میں نہیں ہے. ہم اس سے دور ہٹنے کی بات نہیں کرتے، جبکہ بتلا دیا کہ اس کی شدت کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. اس کے بعد یہ فرمایا جاتا ہے کہ جانتے ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے ساتھ عداوت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے محبت کا تم دم بھرا کرتے ہو. ہمیں معلوم ہے ناظرین کہ شیطان ہمارا کسی طور سے نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو ہم اپنے پورے وجود کو پیش کر دیا کرتے ہیں. شیطان ہمیں ایک بات بتلاتا ہے، ہم اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا کرتے ہیں. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات شیطان ہمارے لیے کر رہا ہے وہ اس سے زیادہ حسین بات ہمارے لیے کوئی کر نہیں سکتا. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو اس بات کو کہ موت ضرور آئے گی، لیکن اس کے باوجود بھی موت سے پہلے تیاری نہیں کرتے، یعنی اس کا سامان نہیں کرتے. کس کو کیا پتا ناظرین کہ سنسناتی ہوئی کون سی گولی کس کے لیے ہو، کس کو کیا پتا کہ کس گولی کے اوپر کس کا نام لکھا، اور کون جانتا ہے کہ کون سی بوری کس کے لیے سلی ہے. اب تو بوریوں کا دور ہے نا ناظرین. لیکن ایک بات مجھے بتائیے، جب موت کا پتہ نہیں ہے، جب یہ نہیں پتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کس دھماکے کے اندر ہمارے وجود کے پرخچے اڑ جائیں گے، ہمارے چیتھڑے اڑ جائیں گے ناظرین، اور تاروں کے ساتھ اور دیواروں کے ساتھ لگے ہوں گے، اس کے باوجود بھی اتنا زام ہے اپنے اوپر کہ ہم اکڑ اکڑ کے چلا کرتے ہیں، موت کی تیاری نہیں کیا کرتے، جبکہ وقت کا تعین ہمیں نہیں معلوم کہ کس وقت ہماری موت آ جائے گی. پھر فرماتے ہیں کہ ماں باپ اور فرزند کو خاک میں دفن کرتے ہو، مگر اس کے باوجود بھی عبرت اختیار نہیں کرتے. اپنے ہی ہاتھوں سے ناظرین اپنے پیاروں کے جنازے اٹھ رہے ہیں. آج دیکھیے 750-800 لاشیں اٹھ گئی ہیں 2 مہینے کے اندر. اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پیاروں کے جنازوں کو اتار دیا اس لحظے کے اندر، ماں باپ کو اتار دیا، بہن بھائیوں کو اتار دیا، بچوں کو اتار دیا. اس کے باوجود ناظرین ہم عبرت حاصل کرنے کو تیار نہیں ہیں. فرماتے ہیں کہ اپنے عیبوں سے تو باز نہیں رہتے، لیکن دوسروں کی عیب جوئی ضرور کیا کرتے. بڑی کمال بات ہے ناظرین. آج ہم ٹوہ لگانے میں لگے رہتے ہیں. جنید کے بارے میں پتہ چل جائے، علامہ صاحب کے بارے میں پتہ چل جائے، مفتی صاحب کے بارے میں پتہ چل جائے، الحاج صاحب کے بارے میں پتہ چل جائے ان کی کچھ خامیاں، تو بس جناب پھر تو دیکھیے ہم کس طرح سے تشہیر کریں گے، اور ایسی تشہیر کریں گے جس کے اندر باقاعدہ مرچ مسالے لگا کر اس کو بڑے باربیکیو کے تحت جو ہے، مطلب سسٹم کے تحت جو ہے اس کو سیک کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. لیکن اپنے عیبوں پہ ناظرین ہمیں نگاہ نہیں رہتی کہ ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں، ہمارے اندر کتنی غلاظت ہے، ہمارے اندر کتنی کڑھن موجود ہے کہ ہم جو ہے اس کو برداشت کرتے ہوئے بھی برداشت نہیں کر سکتے. بہرحال بات ساری اتنی سی ہے کہ اسی وجہ سے جو آخر میں جملہ انہوں نے فرمایا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو تمہیں کرنا چاہیے وہ تم کرتے نہیں ہو، اور جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تم دراصل اسی کو کرنا چاہتے ہو. بس یہ آخری راتیں ہیں، عبادات پہ بہت زور ہے، صلاۃ التسبیح پہ بہت زور ہے. بہت اہتمام کے ساتھ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیجیے گا، اور انشاءاللہ 29 تاریخ کے اسپیشل پروگرام میں آپ کی کالز کا ضرور منتظر رہوں گا. الحاج صاحب الوداع، ماہ رمضان والا. الوداع 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 ہے ماہ رمضان کی، الوداع ہے ہر طرف رنج و غم کی فضا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے. درد فرقت میں دل مبتلا ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے. تیرے آنے کی ایسی خوشی تھی، گویا گھر گھر میں شادی رچی تھی. تیرے آنے کی ایسی خوشی تھی، گویا گھر گھر میں شادی
رچی تھی تیرے جانے سے دل ہل گیا ہے ماہ رمضان کی الوداع ماہ رمضان کی الوداع ہے ماہ رمضان کی الوداع تیرا ہر روز اے ماہ انور برکتوں سے بھرا تھا سراسر تیرا ہر روز اے ماہ انور برکتوں سے بھرا تھا سراسر تیری ہر رات راحت فضا ہے ماہ رمضان کی الوداع ماہ رمضان کی الوداع ہے ماہ رمضان کی الوداع ٹھنڈے پانی کے کوزے بھرے ہیں خان افطاریوں کے سجے ہیں ٹھنڈے پانی کے کوزے بھرے ہیں خان افطاریوں کے سجے ہیں وقت مغرب کیا خوش نما ہے ماہ رمضان کی الوداع 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 ہے ماہ رمضان کی الوداع جب اذان مسجدوں میں تھی ہوتی